بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم. On behalf of Corporate Pakistan Group, I am grateful to all our virtual participants at today's conversation on the way forward for Pakistan. We started this conversation series last month, and till today we hosted 3 editions of Way Forward for Pakistan series. We started with Pakistan's Information Minister, Senator Shibli Faraaz, followed by Pakistan's Education Minister, Shafqat Mahmood Saab, followed by Pakistan's Science and Technology Minister, Fawad Chaudhry Saab. جب ہم نے 3 سیریز اپنی یہ شروع کی اور ہم نے اس پہ ڈائلاگ کیا تو ایک پرسیپشن یہ تھا کہ ہم شاید صرف گورنمنٹ کے ساتھ بیسیکلی کام کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کی منسٹرز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، بٹ اس کا جو ایکچوئل پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ہم اسٹیٹ کے ڈفرینٹ ایشوز پہ بات کریں، اور اس کو ہم نے بہرحال گورنمنٹ سے اسٹارٹ کیا، بٹ اس کے بعد ہم ساری پارٹیز کے پاس جائیں گے اور ان کے ساتھ ہم ڈائلاگ کریں گے. یہ ایک ٹپکل میڈیا ڈائلاگ نہیں ہے، اور یہ ایک صرف بلیم گیم یا ایک سائڈ کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم اس میں ہر اپنے مہمان سے جو کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم اسپیسیفک کویسچنز کرتے ہیں، اور ہمارا جو بھی کویسچن کا پورا کانٹینٹ ہوتا ہے وہ فیڈ بیکس پہ بیسس ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کے جو مسئلے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں. ہماری جو یہ پورا ڈائلاگ ہے یہ نٹشل کانفرنسز کا جو فیس بک پیج ہے اس پہ اس وقت لائیو جا رہا ہے، جہاں پہ ہزاروں پارٹیسپینٹس اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، اور ابھی تک ہمیں بہت اچھا کنسٹرکٹیو فیڈ بیک آیا ہے لاسٹ 3 اپنی کانورسیشنز کا. آج کی اس کانورسیشن کے لیے میں نے خاص طور پہ زحمت دی ہے سید مصطفیٰ کمال کو، جن کو آپ سب فارمر میئر کے طور پہ جانتے ہیں، پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور آج ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ وے فارورڈ فار پاکستان کیا ہونا چاہیے. بٹ ہمارا یہ ماننا ہے کہ کراچی پاکستان کی لائف لائن ہے. ہماری 2.5 سے 3 کروڑ کی پاپولیشن جو ہے وہ کراچی میں ہے. کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے اور اس شہر کو یہ سرو کر چکے ہیں. تو ہمارا ایک اسپیشل فوکس اربن سندھ کے اوپر ہوگا، لیکن ساتھ میں ہم پاکستان اسٹیٹ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. اور ہماری آج کی جو یہ پوری کانورسیشن ہے اس کے 3 بیسیکلی ڈفرینٹ پارٹس ہوں گے. ایک ہم ان سے جس وقت یہ پولیٹکس میں آئے مڈ 80s میں وہاں سے آج تک کی گفتگو کریں گے، ڈفرینٹ ایمرجنگ ایشوز پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم آگے وے فارورڈ کی بات کریں گے. ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ کیا مسئلے ہیں، کیا اپرچونٹیز ہیں، اور ان کی نظر میں اس کا سلوشن کیا ہے، اور یہ ایک گفتگو ہماری چلے گی، اور آخری میں ہم ان کی آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. مصطفیٰ کمال چیئرمین ہے پاکستان سرزمین پارٹی کے، پاک سرزمین پارٹی، اور یہ پروونشل آئی ٹی منسٹر تھے 2003 to 2005 اور گورنمنٹ آف سندھ کے، اور اس کے بعد ہی الیکٹڈ ایز دا میئر آف کراچی فرام 2006 to 2010 انہوں نے ایز میئر آف کراچی ڈیلیور کیا. اور ان کی جو آئیڈینٹی تھی جو یہ پبلک میں سامنے آئی، ایک عام آدمی کے سامنے پورے پاکستان میں، وہ میئر آف کراچی تھے بیکاز آف ہز پرفارمنس. اور اس کے بعد 2013 میں ہی الیکٹڈ ایز دا سینیٹر آف پاکستان فار 6 years ٹرم. بٹ آفٹر 6 months آف ہز ٹینیور ایز دا سینیٹر ان سینیٹ آف پاکستان، because of his differences with MQM's leadership, Altaf Hussain especially, he left from Pakistan and he was based in Dubai. He started his working with Bahriya Town جو ملک ریاض صاحب رن کرتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے مل کے کام شروع کیا، اور وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے ان کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو لک آفٹر کیا. اور 2016 میں یہ دوبارہ مارچ کے پہلے ہفتے میں واپس آئے، اور 23 مارچ کو انہوں نے پاک سرزمین کی بنیاد رکھی. تو آج یہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کی پارٹی جو ہے وہ اب 3 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے. فی الحال ان کی کسی اسمبلی میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، بٹ کراچی کے ایشوز پہ، اربن سندھ کے ایشوز پہ، اور اوور آل پاکستان کے ایشوز پہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، اور وہ سارا ایکسپیرینسز کی بیس پہ ہے. تو اس حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے. آپ کا بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب، تھینک یو کہ آپ آج اس میں تشریف لائے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 1984 میں جب MQM کی بنیاد رکھی گئی تو اس سے پہلے اس کراچی میں جو فیسلٹیز اویلیبل تھیں، اگر ہم لوکل ٹرانسپورٹیشن کی بات کرتے ہیں، جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بڑی بسز تھیں،
کراچی یونیورسٹی کے 120 پوائنٹس تھے, بسز کی تعداد 850 تھی, یا جو لوکل ٹرین سسٹم یہاں پہ تھا. اور اگر ہم آج 2020 میں بات کرتے ہیں اس پورے عرصے کو کراس کرنے کے بعد, تو آج اس شہر کراچی کے جو لوگ ہیں وہ بجلی, پانی یا بیسک جو آپ کی نیسیسٹیز ہیں, جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, ان کو ترس رہے ہیں. آپ نے ایک بہت لمبا عرصہ ایم کیو ایم کے ساتھ اپنی ایفیلیشن رکھی, اور آج آپ 2020 میں ایک اپنی پارٹی کے سربراہ کے طور پہ یہاں پہ موجود ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس پورے عرصے میں وہ کیا ریزنز تھے کہ جن کی وجہ سے ہم آج زوال کا شکار ہیں, اور کیا اس میں ایم کیو ایم رسپانسبل تھی, کیا اس میں پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی رسپانسبل تھی, یا اس میں اسٹیبلشمنٹ رسپانسبل تھی؟ اس پہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی کس کی عائد ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسفر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار دس اپرچونٹی. آپ کے سوال کا اسٹریٹ فارورڈ جواب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا پیپلز پارٹی کو اس شہر کے لوگوں نے 30 سالوں سے اپنا مینڈیٹ نہیں دیا. مینڈیٹ جس کو دیا ہے اس کی سب سے بڑی زیادہ رسپانسبلٹی ہے, اور مینڈیٹ 30 سالوں سے ایم کیو ایم کو دیا. آپ نے بسز کی فیگرز بتائیں, آپ نے کراچی یونیورسٹی کے میں جو پوائنٹس چلتے تھے ان کی نمبرز بتائے, اور آپ نے جو سرکولر ریلوے ہے اس کی بات کی. یقیناً یہ تمام چیزیں اس وقت موجود تھیں, لیکن اس وقت جو محرومیاں تھیں, کوٹا سسٹم تھا, جابس اپورچونیٹیز اس طرح سے نہیں تھیں, اور جو ایک اربن اینڈ رورل ڈیوائڈ تھا سارا, ان تمام وجوہات کی بنا پر ایک نعرہ دیا گیا, ایک خواب دکھایا گیا, اور وہ خواب جو ہے وہ بہتری کی طرف دکھایا گیا کہ بھئی ہم اس سے اچھا ماحول لے کر آئیں گے, زیادہ حقوق حاصل کریں گے, اور اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اور یہ پورا 30 سال کا 32 سالوں کا عرصہ جو ہے وہ اس خواب کی تعبیر میں گزر گیا. آج اگر آپ دیکھتے ہیں موو فارورڈ کر کے اس کو کہ 1984 سے لے کر اگر 2020 میں اگر آپ آ جائیں, تو اٹ سیمز ٹو بی اے ٹوٹل لاسٹ ہو گیا سارا. ہمیں جو ہے وہ ہم ناکام ہو گئے. جو خواب دکھائے گئے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. لوگوں نے, ورکرز نے, قوم نے اپنا 100% دے دیا. 11 الیکشنز میں ایم این ایم پی ایس بنا دیے انڈسپیوٹڈ, 6 دفعہ وزیر بنا دیے, وفاقی وزیر, صوبائی وزیر بنا دیے, میئرز بنا دیے, 14 سالوں کے لیے گورنر بنا دیا, لیکن سب کچھ دے. لیکن جو لیڈرشپ تھی, وہ لیڈرشپ ان تمام مینڈیٹ کو, اس تمام سپورٹ کو, اس تمام قربانیوں کو جو کہ وے فارورڈ کرتی, جو کہ جو خواب دکھائے تھے اس کی تعبیر پہ لگتی, وہ نہیں کر سکے. ریزن اس کی کیا ہے؟ ریزن اس کی ہے کہ وہ کرپٹ ہو گئے, وہ غلط رستوں پہ چلے گئے, اور آج کی تاریخ میں سب کچھ عیاں ہو گیا ہے کہ بھئی کیا ریزنز ہیں, کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اتنی بھاری سپورٹ ہونے کے باوجود بھی آج آپ ذکر کر رہے ہیں پانی نہیں ہے. پہلے پانی آتا تھا, سیوریج کا نظام خراب ہو گیا, پہلے بہتر تھا, کچرا پہلے اٹھتا تھا, آج نہیں اٹھتا, بسیں پہلے زیادہ تھیں, آج نہیں ہیں, سرکولر ریلوے پہلے چل رہا تھا, آج نہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی میں اس میں سب سے بڑا جو رول اس کا, اگر کسی پہ اونس آتا ہے اس کا, تو وہ ڈیفینیٹلی جن کے پاس مینڈیٹ تھا, اور مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر سب سے بھاری ذمہ داری تھی. ایک طرف آج کراچی محرومی کا شکار ہے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ نوکری کے لیے یا کاروبار کے لیے آتے ہیں. سوائے جو لاسٹ 4 منتھس ہمارے لاک ڈاؤن کے گزرے, اس کے علاوہ ہم ہر مہینے دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ کراچی میں شفٹ ہو رہے ہیں, اس وجہ سے اس کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ چاروں طرف سے پاپولیشن بڑھی ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت سندھ ہے وہ بیسیکلی لوگ یہاں پر آتے ہیں ڈومیسائل سندھ کا لے کے, لیکن اب حکومت سندھ بات کر رہی ہے کہ جی جو ڈومیسائل سندھ کا ملتا ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے, اس پہ پابندی لگائے. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اور دوسرے یہاں پہ جو لاکھوں کی تعداد میں بنگالی ہیں, برمیز ہیں, یا جو اور دیگر جو وہاں پہ انلیگل جو آکیوپیشن جن لوگوں کی ہے, اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے, دنیا کا یہ فنومینا ہے, پاکستان کا اور کراچی کا نہیں. دنیا میں اربنائزیشن پچھلے 50 سالوں میں 5 ڈیکیڈز میں جو ہے وہ فنومینل انداز میں ہوئی ہے. دنیا کی یہ رپورٹ ہے, انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ 2008 وہ سال تھا جب دنیا کی 50% پاپولیشن جو ہے وہ
رورل ایریا سے مائگریٹ کر کے اربن سینٹرز میں چلی گئی. اور ان ملکوں میں یہ مائگریشن بہت زیادہ ہوئی ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز تھے. ایون کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی یہ مائگریشن ہوئی ہے, لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت زیادہ ہوئی ہیں. اور 20 ایئرز ڈاؤن دی لائن, یہ تقریباً 2008 کی 9-10 کی رپورٹ ہے کہ 20 ایئرز ڈاؤن دی لائن انہوں نے اندازہ کیا کہ اگلے 20 سالوں میں تقریباً 70 سے 75% دنیا کی آبادی جو ہے وہ شہروں میں شفٹ ہو جائے گی. اب آ جائیں پاکستان کی بات. پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے کوئی نیا شہر نہیں بنا. پاکستان میں ایک اسلام آباد 70 سالوں میں بنایا ہے. وہ اسلام آباد جو ہے وہ اکانومک پوائنٹ آف ویو سے وہ جگہ نہیں ہے, وہ تو بیوروکریسی کے لیے اور جو حکمرانوں کے لیے. پاکستان میں اگر کہیں جاب اپرچونٹی, دنیا میں کہیں جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں تو وہ پورٹ سٹیز میں زیادہ ہوتی ہیں. پاکستان کا واحد پورٹ شہر جو ہے وہ آج کے دن تک تو کراچی ہے. سی پورٹس, دونوں سی پورٹس بینگ آپریشنل ہیں وہ کراچی میں. گوادر ابھی بنا ہے, ابھی آپریشنل فلی نہیں ہوا ہے. تو جو بھی مائگریشن پاکستان میں انفلکس آتا ہے پورے پاکستان سے, وہ کراچی میں آتا ہے. یہ تو ہے اس کا ایک فنومنا, اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. اس کا حل یہی ہے کہ اس کی وجہ حل یہ ہے اس کا کہ گورنمنٹس کو نئے شہر بنانے چاہیے. کوئی بھی اپنا گاؤں, اپنا قصبہ, اپنا پرانا چھوٹا شہر چھوڑ کر جو ہے وہ آل دا وے سینکڑوں میل جو ہے وہ ٹریول کر کے نہیں آنا چاہتا. گورنمنٹ چونکہ شہر نئے بنا نہیں رہی, شہر کے بنانے کا مقصد بھی آپ نئے اکانومک زونز کریٹ کریں, نئے دنیا جو کام کر رہی ہے, اور وہاں پر آپ 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ لوگوں کا ایک نیا شہر بنائیں, پلانڈ شہر بنائیں. لیکن چونکہ پاکستان میں اربنائزیشن, پلانڈ اربنائزیشن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اکانومک پوائنٹ آف ویو سے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اس لیے جو ایگزسٹنگ شہر ہیں وہ سوائل کرتے چلے جا رہے ہیں, وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, وہ ان پلانڈ, ایل پلانڈ طریقے سے وہ جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہے, پوری ایک اسٹڈی ہے اربنائزیشن کے اوپر, پوری ایک اسٹڈی ہے نا. اور یہ جو یہاں پر اب اس وقت جو پرابلم ہے, جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں, وہ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر پہلے اربن رورل سندھ میں کوٹا آپ کو پتہ ہے کہ لگا ہوا تھا بھٹو صاحب کے زمانے سے ہی, اور اب وہ اور ورسٹ یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر جو اربن کوٹے پہ لوگوں کو جابس یا ایڈمیشنز ہوتی تھیں, اب یہاں پر ڈومیسائل جو بن رہے ہیں وہ جعلی ڈومیسائلز بن رہے ہیں. یعنی کہ جو اس کوٹے کے زمرے میں نہیں آتے وہ کہیں سے بھی جا کر اپنا جعلی ڈومیسائل بنا کر, تو وہ لوگ, ان کی جاب اپرچونیٹیز غصب ہو رہی ہیں جو کہ آلریڈی اس شہر کے ڈیزرونگ لوگ ہیں. تو ایک نیا فنومنا جو ہے وہ کھڑا ہوا. اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سارا تر دار و مدار پرونشل گورنمنٹ, پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے اس نے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹر کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہے, اور اپنی شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے ان کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی تھی کہ وہ رورل اربن سب کی خدمت کرتے, لوگوں کو اپنا بناتے, لیکن انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام ایک تو پاورز اسکویز کر لیے انہوں نے, جو کہ شہروں کے جو پاورز تھے ایک لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2013 میں بنا کر اس کو اسکویز کر لیے. پھر وہ اربن سینٹرز کو ٹریٹ نہیں کر رہے اس طرح سے جو ان کا حق ہے, اور اس کی وجہ سے محرومیاں اور چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جو جاب, اب آپ کو ایک مثال دوں کہ پبلک سروس کمیشن میں لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. اب اگر 70 لوگوں کی لسٹ ہے, اس میں ایک صاحب ہیں جو کہ پبلک سروس کمیشن کے ممبر ہیں, ان کے اپنے گھر کے 5 بچے اپوائنٹ ہوئے ہیں. 3 بچے ان کے جو ہے وہ رورل کوٹے پہ, جب رورل کوٹا ختم ہو گیا تو اسی گھر میں رہنے والے 2 بچوں کو جو اربن کوٹا پہ انہوں نے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ دے دی. یہ تو اتنی گلیرنگ قسم کی یہ چیزیں ہیں جس سے محرومی بڑھ رہی ہے اور جس سے اس ملک کو فائدہ نہیں ہو رہا. ہم ان تمام چیزوں کو بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور ہم نے جو پی ایس پی, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ہم نے پی ایس پی بنا ہی اسی انکلوسیو پولیٹکس کے لیے کہ ہمیں میرٹ کے اوپر جانا ہے, اور اس طرح کی اقربا پروری سے ہمیں باہر نکلنا ہے. پاکستان کو اس سے نقصان ہو رہا ہے بہت. آپ کی پارٹی اور روڈ میپ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو اس وقت شہر کراچی کے میئر ہیں وہ وسائل کی کمی اور اختیارات کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں. ان کا کلیم یہ ہے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کراچی میں کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں, ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اور کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کسی بھی شہری کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کیا ان موجودہ حالات میں آپ پرعزم ہیں کہ اگر آپ کو یہ شہر ہینڈ اوور کیا جائے تو اس شہر کو آپ انہی وسائل میں رہتے ہوئے, انہی تمام تکالیف میں رہتے ہوئے اس کو بہتر کر سکیں گے؟ پہلی بات.
دوسری آپ نے ذکر کیا ایک وقت میں کہ آپ کا زیادہ ٹائم زرداری صاحب کے ساتھ گزرا جب آپ میئر کراچی تھے، لیکن آپ نے شروع کا 1.5 سال جنرل مشرف کے ساتھ بھی گزارا. ان دونوں کے بارے میں، جنرل مشرف کے بارے میں اور زرداری صاحب کے بارے میں آپ کی اپنی پرسنل اوپینین کیا ہے؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ بیکاز کہ میں لاسٹ ایئر جنرل مشرف صاحب کو ان کے گھر پہ ملا، اس وقت ان کی صحت ڈاؤن تھی، لیکن انہوں نے آپ کا اور نعمت اللہ خان صاحب کا خاص طور پہ ذکر کیا کراچی پیکیج اور کراچی میں پروجیکٹس کے حساب سے. تو کیا ایکسپیرینس مشرف صاحب کے ساتھ تھا، کیا ایکسپیرینس آپ کا زرداری صاحب کے ساتھ تھا؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ کی پہلی بات کا جواب یہ دیتا ہوں کہ جو آپ نے میئر کے حوالے سے بات کی، موجودہ میئر کے حوالے سے، دیکھیے میں آپ سے اور آپ کے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بات کو پرسنل نہ لیجئے گا، کہ میں کسی کے اوپر پرسنل کرٹیسائز نہیں کر رہا. میں جو سمجھتا ہوں، جو دل میں میری بات ہے، میں کسی کے اوپر پرسنلائز اٹیک نہیں کرتا، لیکن جو سچ بات ہوتی ہے اس سے شاید شائبہ یہ جاتا ہو، لیکن میری انٹینشن یہ نہیں ہے، اور میں کھل کر بات کرنے والا آدمی ہوں. بھلے آپ میری بات مانیں نہ مانیں، جو بھی یہ بات کر رہا ہے، جو بھی ایگزسٹنگ کرنٹ میئر یہ بات کر رہا ہے کہ اس کے پاس وسائل اور اختیارات نہیں ہیں. نمبر 1، وہ میں ایکس میئر رہ چکا ہوں، میں آخری آدمی ہوں وہاں سے جو نکل کر آیا ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات اور وسائل اتنے بھی نہیں ہیں کہ وہ کچرا اٹھا سکیں، وہ روڈوں کی صفائی کر سکیں، نالوں کی صفائی کر سکیں، تو وہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. کس طرح سے؟ میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں کہ آج شاید ان کے پاس بریجز بنانے کے پیسے نہ ہوں، ان کے پاس جو ہے انڈر پاسز بنانے کے پیسے نہ ہوں، نئے اسکول بنانے کے پیسے نہ ہوں، نئے ہاسپٹلز بنانے کے پیسے نہ ہوں، لیکن اتنے پیسے وہ خود کہہ رہے ہیں، ان کا ریکارڈ پہ ہے سب کچھ، کہ وہ ان بنے ہوئے اسکولوں کی مینٹیننس کر سکیں، وہ ان بنے ہوئے ہاسپٹلز کو دوائیں دے سکیں، وہ ان بنی ہوئی سڑکوں کے اوپر جھاڑو لگوا سکیں، وہ ان بنے ہوئے انڈر پاسز کو اور فلائی اوورز کی مینٹیننس کر سکیں. اس کے پیسے، اور آج کراچی والے کو نئے انڈر پاسز نہیں مانگ رہے، آج وہ کہہ رہے ہیں بھائی کچرا اٹھا دو، وہ کہہ رہے ہیں صفائی کر دو، وہ کہہ رہے ہیں پانی دے دو. اب اس کے پیسے بالکل ہیں. میں آپ کو، آپ کے سامعین ناظرین، لوگ اس کو اس ٹیکنیکلٹیز میں پتہ نہیں کیوں نہیں جاتے، دیکھتے نہیں ہیں. میئر خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈسٹرکٹ اے ڈی پی، جو بھی آپ کے سارے ناظرین تو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری بات اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے. ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کا ایک فنڈ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے جو ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں کی مد میں ہر 3 مہینے کے بعد پروونشل گورنمنٹ سے آتے ہیں لوکل گورنمنٹ کو، سٹی گورنمنٹ کو، وہ پیسے کوارٹرلی آتے ہیں، سال میں 4 دفعہ آتے ہیں. وہ پیسے نہ پیٹرول کی خریدنے میں پیسے خرچ ہو سکتے ہیں، نہ آپ اس سے سیلریز دے سکتے ہیں، نہ اس سے آپ اپنا آفس بنوا سکتے ہیں. وہ پیسے پیورلی ہوتے ہی ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے پیسے آپ بائی لا، اور آپ صرف ڈیولپمنٹ کے علاوہ کوئی اور خرچ نہیں کر سکتے. پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے 48 ارب روپے دیے ہیں، ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے مد میں. میئر صاحب کہتے ہیں آن ریکارڈ کہ میرے پاس مجھے 15 ارب روپے ملے ہیں ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں. ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے پیسے کے خرچ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 2 کروڑ سے زیادہ کا پروجیکٹ آپ ٹینڈر نہیں کر سکتے. 2 کروڑ سے زیادہ کا وہ ایک ٹینڈر 2 کروڑ سے زیادہ کا نہیں ہوگا، اور وہ پیسے ڈیولپمنٹ کے مد کے علاوہ کوئی اور پیسوں میں نہیں جائیں. 2 کروڑ کا، اگر میئر کی بات مان لیتا ہوں میں، 15 ارب روپے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملے ہیں، 48 ارب روپے نہیں، تو 2 کروڑ کے حساب سے 750 پروجیکٹس ہوتے ہیں 4 سالوں میں. 15 ارب سے 750 پروجیکٹ 2 کروڑ کے. امیجن کریں ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اس کراچی میں 2 کروڑ کے 750 پروجیکٹس ہوتے، تو آج کراچی میں کوئی ایک اسپاٹ آپ کو گڑھا نہیں ملتا، کوئی ایک گلی آپ کو ٹوٹی ہوئی نہیں ملتی، کوئی کسی ایک جگہ پہ کچرا نظر نہیں آتا. 750 پر، یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. کچھ جو لوگ، اور آپ کے سامعین اور ناظرین بہت انفلوئنشل لوگ ہیں، مجھے پتا ہے، وہ جا کر ایک فون کال پر میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. صرف یہ معلوم کر لیں کہ ڈسٹرکٹ اے ڈی بی میں 15، اور یہ میئر کا ریکارڈ. میں پروونشل گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 48 ارب روپے دیے ہیں. 48 ارب روپے کا مطلب تو پھر وہ ہزاروں، 48 ارب روپے کو اگر آپ 2 کروڑ سے ڈیوائیڈ کریں تو پتہ نہیں وہ کتنے ہزار پروجیکٹس بنتے ہیں 2 کروڑ کے. وہ یہ کہتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے، یہ بتانا ہے آپ کے سامعین ناظرین کو کہ نہیں، مسئلہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ کیریکٹر کا ڈیفیسٹ ہے، کردار کا ڈیفیسٹ ہے. اگر
ان کے پاس واقعی اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ صفائی نہیں کر سکتے تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. کوئی ایک احتجاج، ایم کیو ایم تو بڑی اسٹریٹ پاور والی جماعت کہلاتی ہے، کوئی سڑک پر نکل کر آ کر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جا کے ان کے پاس 5,500 تو کونسلر ہیں ٹوٹل، 5,500 لوگوں کو جو کہ کونسلر ہیں، جو کہ واقعی ان کے ساتھ وہ لے کر وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ بیٹھتے، کوئی ایک بیان دیتے، کوئی ایک بات کرتے. یہ بالکل زیادتی والی بات ہے، غلط بات ہے. مسئلہ کردار کا ہے، بہت بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے، اور مسئلہ کردار کا ہے، اختیار کا نہیں ہے. اور اختیار جو غصب ہوئے ہیں وہ اسی وقت ملیں گے کہ جب آپ کردار والے ہوں گے. آپ کے جو بھی آپ کے اعمال ہیں، ہر کسی کے پاس آپ کی ویڈیو ہے، ہر کسی کے پاس آپ کی آڈیو ہے، آپ کسی سے اختیار مانگ ہی نہیں سکتے، آپ ہمیشہ کمپرومائز کریں گے. نمبر 1 ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جناب یہ اختیارات جو گئے ہیں وہ گئے کب؟ یہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے نیا والا، جس کے تحت پیپلز پارٹی نے سارے اختیارات جو آپ کے بقول لے لیے ہیں، وہ تو 2013 کا ڈاکومنٹ ہے. 2013 میں یہ نیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا. ذرا یہ معلوم کریں، گوگل کریں کہ 2013 میں یہ ایم کیو ایم کہاں تھی، کس پوزیشن پہ تھی. 2013 میں ایم کیو ایم اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل تھی، ان کا گورنر بیٹھا ہوا تھا. تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گورنری بچانے کے لیے، اپنی 4 منسٹری بچانے کے لیے آپ نے کراچی والوں کے حقوق کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے دیا. اس وقت تو کوئی شور نہیں مچایا آپ نے. 2013 کا یہ آرڈیننس ہے. بھئی آپ ایک شہر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیتے کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، ہم سے سارے اختیارات لے رہے ہیں. کوئی آواز نہیں آئی کہیں پہ، کسی بھی جگہ پہ. تو جو یہ موجودہ لوگ ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ کیسے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں یہ اختیارات گئے کیسے؟ آپ چاند پہ گئے ہوئے تھے جب آپ کے پاس سے اختیارات جا رہے تھے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر گورنر ہاؤس میں آپ نے سائن کیا ہے. آج آپ سے پانی مانگے تو کہتے ہیں اختیار نہیں، آج آپ سے کہتے ہیں کچرا اٹھاؤ تو کہتے ہیں اختیار نہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے. نمبر 1 ایک تو آپ کو اس حوالے سے یہ میری رائے ہے، آپ مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں مجھے، میں آپ کو پروف کروں گا اپنی ساری بات. اور میں تو کچھ بھی بہت ہلکا بتا رہا ہوں، ابھی میں کچھ بھی نہیں بتا رہا. اور یہ ایک مد ہے جو آپ کو میں نے ڈسٹرکٹ اے ڈی بی بتایا، ایسے 6 مدوں میں پیسے آتے ہیں سٹی گورنمنٹ کی اپنی. یہ وہ پیسے جو پروونشل گورنمنٹ سے آئے، سٹی گورنمنٹ کی اپنی بہت ساری کمائیاں ہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہمارے پاس اختیارات اور وسائل نہیں کہ ہم شہر میں کچرا نہ اٹھا سکیں، ہمارے پاس اختیارات وسائل نہیں کہ ہم شہر میں جو ہے وہ پانی نہ. ان کے ہر یو سی ناظم کو پروونشل گورنمنٹ سے ہر مہینے 5 لاکھ روپے ملتے ہیں، جو کہ اس سٹی گورنمنٹ کے پیسوں میں شامل نہیں ہیں. ہر مہینے 5 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. 5 لاکھ روپے ایک گلی کے کونسلر کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے سر. وہ چھوٹی چھوٹی پانی کی لائنوں کی کنیکشن کرائے گا، وہ چھوٹے چھوٹے گٹر لائنیں ٹھیک کرے گا، وہ صفائی کرے گا. آپ یہ سب جو ہے وہ کرپشن کی مد میں جاری ساری چیزیں. تو اس کو یہ غلط بات ہے. دوسری بات آپ نے بات کی کہ مشرف صاحب کا آپ نے ٹینیور بتایا اور آپ نے جو ہے وہ زرداری صاحب کا ٹینیور بتایا. لوگوں کو پرسپشن یہ ہے کہ سارا پیسہ مشرف صاحب نے دیا. میرے ناقدین ہیں وہ اگر انہیں مجھ پر کوئی الزام نہیں ملتا تو کہتے ہیں یار مصطفیٰ کمال کا کیا کمال ہے، وہ تو مشرف صاحب بوری میں بھر کے پیسے لے کر آتے تھے اور مصطفیٰ کمال کو دیتے تھے، مصطفیٰ کمال کام کر دیتا تھا. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی صدر میرا بڑا احترام ہے، میں بہت احترام کرتا ہوں مشرف صاحب کا، اس لیے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا، میں نے اپنے تمام کاموں میں ان کو اپرائٹ آدمی جانا دیکھا. بڑی موٹیویشنل ان کی جو ہے وہ پرسنالٹی تھی اور وہ فالو اپ کرتے تھے. ان کی سب سے بڑا ان کے پاس جو اگر ان کو میں فیور دوں گا کسی بات پہ کہ وہ ڈیولپمنٹ کے پیچھے فالو کرتے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر فون اٹھا کے میئر کو پوچھے کہ مصطفیٰ جو ہے وہ فلاں چیز کا تم نے اس ٹائم بتایا تھا کہ تم فلاں مہینے میں افتتاح کرواؤ گے، تو ابھی کیا پوزیشن ہے اس کی، تو ایک آپ کو ایک انکریجمنٹ آتی ہے، ایک موڈی. یہ دس از واٹ ہی واز ایکچولی. تو میں ان کو سب سے بڑا کریڈٹ اس والی بات دے دیتا ہوں. جہاں تک پیسوں کی بات ہے، نہیں پروجیکٹس ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے پاس سے کیش لا کر میئر کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈلوا سکتا. ملک چلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں بیوروکریسی کی چیزوں کو، آپ 1 روپے ہوں یا 100 ارب روپے ہوں، آپ بغیر پروجیکٹ کے وہ 1 ارب روپے دے نہیں سکتے، 1 روپے بھی دے نہیں سکتے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو. آپ کو اس کے لیے پروجیکٹ بنانا پڑتا ہے. تو جو اور پروجیکٹ کی مد میں پیسے آتے ہیں، کیش پیسہ کہیں پہ بھی نہیں آتا، کسی پروجیکٹ کے اگینسٹ پیسے آتے ہیں. مشرف صاحب کے جو پروجیکٹس ہیں میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. ناردرن بائی پاس مشرف صاحب کا پروجیکٹ انہوں نے بنوایا کراچی میں، ان کی 100% فنڈنگ ہے. لیاری ایکسپریس وے مشرف صاحب کا اس میں انٹرسٹ تھا. شروع ہوا، میں نے اپنے زمانے میں کمپلیٹ کرایا 70%. وہ سارا پیسہ وفاقی حکومت کا تھا. K3 پانی کی لائن 100 ملین پانی کی لائن کی تمام 100% پیسہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، انہوں نے پیسے دیے. پھر یہ جو ملیر کینٹ کے سامنے سے ہم نے ایک روڈ نکالی ہے جو سپر ہائی وے سے لے کر اور ایئرپورٹ کو آ کر ٹچ کرتی ہے، ملیر کینٹ، وہ انہوں نے جگہ دلوائی ہمیں. ملیر کینٹ کی باؤنڈری انہوں نے پیچھے کروائی، یہ جگہ 100% جو ہے. اور اس کے علاوہ 1 یا 2 اور پروجیکٹ ہیں. یہ ٹوٹل پروجیکٹس ہیں مشرف صاحب کے
زمانے کے. میں نے انڈر پاس بنایا, بس پہلا کوریڈور سگنل فری کوریڈور 1, 3 انڈر پاسز, 3 فلائی اوور. مشرف صاحب کو میں نے ایک ساتھ جو ہے وہ 6 فیتے کٹوائے. پاکستان کی تاریخ میں ایک ساتھ 6 انڈر پاسز فلائی اوور نہیں اس سے پہلے جو ہے پتہ نہیں اب بھی کسی نے بنایا ہو نہیں بنایا ہو. 8 مہینوں میں گراؤنڈ بریکنگ سے لے کر ایگزیکیوشن تک دن اور رات کام کر, جس میں بارشیں بھی ہو گئی, 3 مہینے کے لیے کام بھی رک گیا. ہم نے 4 مہینے کا ٹارگٹ دیا تھا, 8 مہینوں میں ہم نے پاکستان کے بڑے ترین پروجیکٹ 18 کلومیٹر روڈ کو ہم نے سگنل فری کر دیا. It was a marvelous kind of job done by my team, me and my team. President of Pakistan came to inaugurate that project. 6 فیتے انہوں نے کاٹے. 1 روپے بھی, مشرف صاحب کی تختی لگی ہوئی ہے, 1 روپے بھی اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے. سگنل فری کوریڈور 2 کا میں نے ان سے گراؤنڈ بریکنگ کروائی, بعد میں اس کو کمپلیٹ کروایا. 7 انڈر پاسز فلائی اوور بنائے سگنل فری کوریڈور 2 میں. 25 کلومیٹر کے ایک اسٹرپ کو سرجانی سے لے کر ایئرپورٹ تک ہم نے سگنل فری کر دیا. 1 روپے بھی فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مشرف صاحب کی کنٹریبیوشن نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جو سب سے بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ یہ کہ وہ فالو اپ کرتے تھے, وہ پوچھتے تھے. ملک کا سربراہ اگر پوچھے تو اس کے بعد آپ کو پھر جو ہے وہ 4 چاند لگ جاتے ہیں آپ کی کارکردگی میں. تو یہ ان کا سب سے بڑا کریڈٹ تھا. لیکن جو لوگ مجھ پر یہ تنقید کرتے ہیں وہ بیسکلی مجھے میرے کاموں کو, جو میرے ناقدین ہیں جو کہ جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ملتا مجھے تنقید کرنے کا, وہ کہتے ہیں یار ان کا کیا کمال ہے, یہ تو مشرف صاحب نے جو ہے. تو میں ان کو پھر یہ ریکارڈ یاد دلاتا ہوں. تو آل کریڈٹ گوز ٹو مشرف صاحب, اور میں ان کو جو بھی میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا میں اس پہ انہوں نے پاکستان کی خدمت کی. نمبر 1. نمبر 2 یہ آپ نے پوچھا زرداری صاحب کا, ہاں میں 2006 میں نے آفس سنبھالا ہے. مشرف صاحب نے 7 مارچ یا 9 مارچ 2007 کو ججز کو سیک کر دیا. ججز کو جج صاحب کو, چیف جسٹس افتخار چودھری کو, جج کو سیک کرنے کے بعد تو پاکستان کے حالات ہی بدل گئے. اور مشرف صاحب کو تو پھر ان تمام مسائل کی زیادہ فکر تھی بنسبت کراچی کی ساری چیزوں کی. اور اس کے بعد جو 8-9 مہینے انہوں نے گزارے ریزائن کرنے سے پہلے, وہ تو بڑے ڈسٹرب گزارے. اور 2008 میں چلے گئے. تو 2006 میں میں میئر آیا ہوں, 2008 میں مشرف صاحب چلے گئے. میرا ٹینیور ختم ہوتا ہے 2010 میں جا کر, مڈ 2010 میں جا کے. تو اس کے بعد تو 2008 میں زرداری صاحب آ گئے. تو مجھ پر کوئی یہ الزام نہیں لگاتا کہ بھائی زرداری صاحب نے پیسے دیے ہوں گے مصطفیٰ کمال کو. مصطفیٰ کمال کے اوپر الزام لگتا ہے مشرف صاحب کا کہ مشرف صاحب نے پیسے دیے. نہیں, میں نے تو زیادہ ٹائم تقریباً 2.5 سال 3 سال تو میں نے زرداری صاحب کے ساتھ گزارے ہیں. تو زرداری صاحب کے اوپر تو یہ الزام نہیں آتا کہ انہوں نے ہمیں پیسے دیے. تو ہاں, اور پھر ٹو بی ویری آنیسٹ, ہاں انہوں نے آنے کے بعد, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آنے کے بعد KBCA کو اپنے انڈر میں لے لیا, واٹر بورڈ کا اپنے انڈر میں لے لیا. پھر ہم نے بڑی لڑائی کی, بہت جدوجہد کی ہم نے. اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ بھئی KBCA تو انہوں نے واپس نہیں کیا, لیکن واٹر بورڈ انہوں نے 3-4 مہینوں کے بعد مجھے واپس کر دیا. تو میرا الحمدللہ جو ہے وہ میری کارکردگی, میرا کردار, میری ایمانداری پہ کا اتنا گرب تھا کہ پیپلز پارٹی اپنے اس 2.5-3 سالوں میں انہوں نے کوشش تو کی مجھے ڈسٹرب کرنے کی, بہت زیادہ مجھے, لیکن وہ کر نہیں سکے اور میرے جانے کا وہ انتظار کرتے رہے. دا مومنٹ میں 2010 میں آفس چھوڑ کر گیا ہوں, پھر اس کے بعد ان کی جو ہے وہ انہوں نے چوکے چھکے مارنا شروع کیے سارے. اور پھر وہ ہمارے لوگ بھی ان کے ساتھ پارٹنرز ان کرائم بنے. کچھ لوگوں کو اپنی گورنری بچانی تھی, کچھ لوگوں کو اپنی منسٹری بچانی تھی. اور یہ 2013 کے جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا ہے, جس کے اوپر پوری MKM یا ان کا میئر یہ شور کرتا ہے کہ بھائی ہم سے اختیارات لے لیے گئے. بھائی ان سے وہ اختیارات لیے کب گئے ہیں؟ اس وقت لیے گئے جب آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل تھے اور آپ کا گورنر تھا, اور گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر یہ سائن ہوا ہے پیپر. اس وقت تو آپ نے کوئی شور نہیں مچایا. تو یہ لوگوں کو یہ والی بات نہیں بتاتے. تو یہ ہے اس کی کہانی سر. صحیح. اچھا, ہم جب بات کرتے ہیں اپنی لوکل گورنمنٹ کی, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کراچی کا ایک بہت بڑا میجر پورشن ہے وہ میئر کے انڈر میں نہیں آتا. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور ایک جو پروونشل فائنینشیل کمیشن ہے جو PFC ہے, اس پہ یہاں پر پہلے کبھی بات نہیں ہوئی, اور آف کورس اس کی ایک نیڈ ہے, اس پہ ایک ڈیبیٹ ہے, اس پہ اختلاف ہے دوسری پارٹیوں کا. اس پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ بالکل جو ہے وہ شہر جو ہے اس کی ڈائیکوٹومی ختم ہونی چاہیے. پہلے دن سے میں جب میئر تھا اس زمانے سے کہہ رہا ہوں, اور اس دوران بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب میں 2016 میں ہم لوگ آئے ہیں, تو 2017 میں 18 دنوں کے لیے میں انیس قائم خانی اور میرے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ورکرز, ہم دھرنے پہ بیٹھ گئے پریس کلب کے سامنے. 16 نکات میں نے نکالا. 16 نکات میں سے 12 نکات ڈائریکٹ اس میئر کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے, اس کو اختیار دینے کے حوالے سے ہیں. اور جس میں سب سے بڑا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ اس شہر میں یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے. ایز فار ایز میونسپل سروسز آر کنسرن, دیر ہیز ٹو بی ون باس, اینڈ دیٹ ون باس مسٹ بی اینڈ شوڈ بی دا الیکٹڈ میئر آف کراچی. یہ عجیب بات ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے اتریں اور میٹرو پول تک آپ سفر کریں تو لیفٹ رائٹ میں آپ کو 6 مختلف جورسڈکشن ملیں گی. تو شہر میں جو عام آدمی ہے, جو اسٹرینجر ہے یا جو وزٹر ہے, وہ تو کچھ بھی دیکھے گا تو
الیکٹڈ میئر کو برا بولے گا یا سٹی گورنمنٹ کو برا بولے گا. اس کو یہ پتہ نہیں کہ بھائی جہاں سے گزرا ہے وہ ایریا کینٹونمنٹ بورڈ کا ہے, فلاں ایریا ایئرپورٹ کا ہے, فلاں ایریا. تو یہ اس حوالے سے میں 2007 میں ہائی کورٹ میں چلا گیا پٹیشن لے کر. اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری اور 4 سپریم کورٹ کے ججز نے 1.5 سال کی ڈیلیبریشن کے بعد ایک فیصلہ دیا. اس فیصلے میں یہ لکھ دی گئی بات کہ شہر کی تمام میونسپل سروسز ایز فار ایز میونسپل سروسز آر کنسرن, لینڈ اونرشپ جو ہے اسی کینٹونمنٹ بورڈ کی, ڈی ایچ ای کی, سب کی رہے گی, لیکن جو میونسپل سروسز ہے یہ سارا پانی اور سیوریج اور سارا نظام اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یہ سٹی گورنمنٹ کے میئر اس کو ہیڈ کریں گے اور ان کینٹونمنٹ بورڈز کے لوگ ان کے ممبر ہوں گے, ان کی کمیٹی کے لوگ ہوں گے. اس فیصلے کے اوپر کینٹونمنٹ بورڈ جو ہے وہ اپیل پہ چلی گئی اور 2015 میں وہ اپیل بھی خارج ہو گئی. آج وہ فیصلہ وہ اسٹینڈ کرتا ہے, وہ ویلڈ ہے وہ فیصلہ, اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. تو یہ میں اس کی بالکل اس والی بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ ایز فار ایز میونسپل سروسز آر کنسرن آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے ایک سے زیادہ لوگوں کی گارجین ہونے کی وجہ سے. آپ شہر کو 38 مختلف اور 18 ڈفرنٹ ایجنسیز سے کیسے چلا سکتے ہیں آپ؟ تو یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. یہ لانگ ٹرم سولوشن ہے, یہ لانگ ٹرم سولوشن ہے, پرماننٹ سولوشن ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ پی ایف سی کی. ہم این ایف سی ایوارڈ لیتے ہیں, نیشنل فائنانس کمیشن, اس کا ایک فارمولا بنا ہوا ہے. اور یہ این ایف سی ایوارڈ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں اور ٹیگ کر دوں اس کو کہ 18ویں ترمیم کی ہم بات کرتے ہیں جس میں صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی گئی ہے. یہ دو چیزوں کو ملا کر بات کرتے ہیں. دیکھیے 18ویں ترمیم میں جب صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صوبوں کے صرف وزیر اعلیٰ کو خود مختاری دے دی جائے. انفارچونیٹ کام یہ ہوا ہے کہ جو اختیارات اور وسائل وفاق سے صوبوں کو آئے ہیں وہ صوبوں سے نیچے ٹرکل ڈاؤن ہو کر نیچے صوبوں کے لوگوں تک نہیں پہنچے. لوگوں سے مراد وہ یونین کاؤنسل تک نہیں پہنچے, وہ ٹاؤنز تک نہیں پہنچے, وہ ڈسٹرکٹس تک نہیں پہنچے, وہ شہروں تک نہیں پہنچے. وہ اختیارات اور وسائل تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ کے پاس آ کر پارک ہو گئے. تو دیٹ مینس کہ ان آل پریکٹیکل ٹرمز میں جو صوبائی خود مختاری ملی ہے وہ صوبوں کو خود مختاری نہیں ملی بلکہ وزیر اعلیٰ خود مختار ہو گیا بہت زیادہ, اور وہ اس کے پاس اختیارات اور وسائل آ کر پارک ہو گئے. تو 18ویں ترمیم ہاف ہارٹیڈلی امپلیمنٹ ہوئی ہے, فل ہارٹیڈلی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے. اسی کے ساتھ این ایف سی ایوارڈ ملتا ہے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو. اب وہ این ایف سی ایوارڈ جو صوبے کے وزیر اعلیٰ کی اپنی ول اور وش پہ نہیں ہونی چاہیے بات کہ اس کا دل چاہے تو وہ جس ڈسٹرکٹ کو پیسے دینا چاہے دے, اس کا دل نہ چاہے تو وہ نہ دے. اگر اس کی یہ والی بات صحیح مان لی جائے کہ اس کی مرضی, تو کل کو وزیر اعظم بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میری مرضی کہ میں جس صوبے کو چاہوں این ایف سی ایوارڈ دوں, جس صوبے کو چاہوں نہیں دوں. یہ میری مرضی کہ میں جتنے پیسے دوں جس کو پھر این ایف سی ایوارڈ ہی نہ دوں, پھر کوئی فارمولہ ہی نہ بنے. میری مرضی, میں وزیر اعظم ہوں, نہیں وہ تو فارمولے کے تحت دے رہے ہیں. اسی طرح ہمارا یہ کہنا ہے, پی ایس پی کا یہ کہنا ہے کہ جس فارمولے کے تحت, یعنی کہ فارمولا کیا ہے کہ بھائی آپ دیکھیں پاپولیشن دیکھتے ہیں صوبوں کی, اس کا ایک پرسنٹیج ہے, آپ ریونیو جنریشن دیکھتے ہیں اس کا ایک پرسنٹیج ہے, آپ بلوچستان کو پاورٹی کے اوپر آپ ایک پرسنٹیج دیتے ہیں. تو یہ فارمولا بنا ہوا ہے این ایف سی کا, جو کہ ایک ڈیسائیڈڈ فارمولا بنا ہوا ہے. اسی فارمولے کو نیشنل فائنانس کمیشن این ایف سی کے ساتھ ساتھ آپ پروونشل فائنانس کمیشن میں بھی یہی اسی فارمولے کے تحت صوبے سے ڈسٹرکٹ کو ان اختیارات اور وسائل کو ٹرانسفر کرنے کا فارمولا بنا دیں. اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کی, آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ول پر نہ چھوڑیں, یہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کی آپ جو ہے وہ ایما پر نہ چھوڑیں. جیسے ہی این ایف سی ایوارڈ آپ دے رہے ہیں وہیں سے پی ایف سی ایوارڈ کا اجرا ہو جائے. یعنی کہ جو ڈسٹرکٹ کو پیسے آنے ہیں وہ وفاق سے ڈائریکٹ صوبوں کے اکاؤنٹ میں اور بغیر وزیر اعلیٰ کے انٹرفیئرنس کے ڈسٹرکٹ کو پہنچے ایک سرٹن اماؤنٹ. اور جو ایک ڈویزبل پول میں پیسے رہنے ہیں جو وزیر اعلیٰ کے پاس رہنے وہ رہیں ان کے پاس. تو یہ سارے لوکل گورنمنٹ کے نیچے جو ہے وہ پیسہ جب ڈائریکٹ چلا جائے گا, جب جا کر ہم سمجھیں گے کہ 18ویں ترمیم کا اور این ایف سی ایوارڈ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ادروائز اس سے ڈس انفرنچائزمنٹ بڑھ رہی ہے, بدلی بڑھ رہی ہے. اس لیے کہ جب لوگوں کی اونرشپ نہیں آ رہی ہے, نیچے پاکستانیوں میں اونرشپ کیوں نہیں آ رہی کہ کیونکہ سینس آف پارٹیسپیشن نہیں ہے. جب آپ سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دیں گے کسی کو تو سینس آف اونرشپ نہیں آ سکتی. پاکستان میں ایک ڈس انفرنچائزمنٹ بڑھ رہی ہے, ایک بدلی بڑھ رہی ہے. پاکستان میں اس چیز کا متعامل نہیں ہو سکتا, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اختیارات اور وسائل کا ارتکاز ہو گیا ہے. ایک جگہ اور سینٹرلائزیشن ہو گئی. پہلے ہم ایک اسلام آباد کو روتے تھے, اب 4 صوبائی
صوبائی وزرائے اعلیٰ کے پاس وہ اختیارات اور وسائل آ کر پارک ہو گئے اور وہاں سے نیچے نہیں جا رہے. میرا وزیر اعظم اس معاملے میں اچھی بات کرتا ہے لیکن صرف بات کر رہا ہے. ابھی وہ اچھی بات کر رہا ہے, بات کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ اختیارات اور وسائل نیچے جانے چاہیے, 18 امینڈمنٹ میں جو ہے وہ فل ہارٹیڈلی جو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور وہ میئرز کو جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکٹ کرا کے اس کے انڈر میں سارے ڈپارٹمنٹ دینے کے لیے کی بھی بات کر رہے ہیں. لیکن مجھے ان کی اپوزیشن میں رہنے والے وقت میں اور آج وزیر اعظم بننے کی اسپیچ میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. وہ اسپیچ بھی زبردست ہوتی تھی اور یہ اسپیچ بھی زبردست ہے. میں اپنے وزیر اعظم سے آج ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اب وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں, اب وہ میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں. ان کے پاس بہت پاور ہے, وہ لوگوں سے کو اس میں انگیج کر کے وہ جو کہہ رہے ہیں اپنی بات کو امپلیمنٹ کرائیں. یقین جانے اس ملک میں جو وہ آپ کو دنوں میں اور ہفتوں میں بہت زیادہ چینج نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی بات کی. بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہے پی ٹی آئی کی, اس کے ساتھ اگر آپ کی کراچی میں کولیبریشن مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہوتی, جو آپ کا ٹریک ریکارڈ رہا کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو وہ ایک ون ون سچویشن ہوتی آف کورس کراچی کے لیے بھی اور یہاں کے اربن سینٹرز کے لیے بھی, اور آف کورس وہ اسٹیٹ کے لیے بینیفیشیل ہوتی. اس پہ آپ کا کیا ویو ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اسفر صاحب, آپ کے اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات جو عام تاثر ہے, لوگ بات کرتے ہیں کبھی ہمارے سامنے کبھی ہمارے پیچھے, کہ پی ایس پی کو کراچی سے ووٹ نہیں ملا. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم ساری سیٹیں جیت رہے تھے, لیکن یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم ساری سیٹیں ہار رہے تھے. بالکل ایسا نہیں. دیکھیے میرا جو کلیم ہے, جب الیکشن لڑنے کے لیے اتروں گا میں کہوں بھائی ہم سب جیتیں گے. میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں 21 ایم این ایز کو کھڑا کر رہا ہوں, میں بولوں جی 21 میں سے صرف ہم 7 جیتیں گے, ہم 10 جیتیں گے. تو میں نے تو جب لڑائی سے پہلی اپنی اگر ہار مان لینی ہے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو میں تو جب اپنے جہاں لوگ کھڑے کروں گا اس کے لیے محنت کروں گا, اور میں ہمیشہ بولوں گا بھائی ہم سب جیت رہے ہیں, ہم سب جیتیں گے اور اس کی کوشش کریں گے. لیکن یہ جو تاثر ہے کہ پی ایس پی کو 2018 میں ووٹ نہیں ملا, میں آپ کو 2 ایگزامپل دوں. ہمارے 3 رزلٹ 25 جولائی 2018 کو 9:16 تک 3 رزلٹ, پہلے 3 رزلٹ آئے ہیں ہمارے. ایک ہے رزلٹ ارشد وورا کا عزیز آباد کی سیٹ کا, میں آپ کو 1 منٹ میں اس کا پوسٹ مارٹم دے دوں. ان کے تمام پولنگ اسٹیشنوں کی ٹوٹل تعداد تھی 326, 326. ان کے صرف 21 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آیا, ٹی وی پہ چل گیا 9:16 پہ, فوٹیج آج بھی موجود ہے. 21 پولنگ اسٹیشنوں پہ ارشد وورا کے ووٹوں کی تعداد ہے 8,222, 8,222, اور وہ اپنے مخالف سیکنڈ نمبر والے سے 1,500 کی لیڈ سے جیت رہے تھے, اور ان کے ابھی 305 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آنا باقی تھا. اور یہ وہ ٹائم ہے جب کہ آپ کے آر ٹی ایس سسٹم کو خراب ہونے کی اطلاع آ جاتی ہے. اب خراب ہو گیا یا بند کر دے گیا واٹ ایور, لیکن اس کے بعد کراچی کے رزلٹس آنا بند ہو گئے. کوہلو کا رزلٹ آ گیا, افغانستان کے بارڈر سے رزلٹ آ گیا, رزلٹ نہیں آیا 4 دنوں تک, تو کراچی سے رزلٹ نہیں آیا. سارے پولنگ اسٹیشنوں کو اٹھا کر باہر کر دیا گیا, کہا گیا کہ جا کے جی آر او سے جا کے رزلٹ لے لینا. 4 دن تک آر او سے رزلٹ نہیں ملے. 4 دن کے بعد جب اسی ارشد وورا کا پورا کمپلیٹ رزلٹ آتا ہے, تو جس ارشد وورا کو این اے کے الیکشن میں 21 پولنگ اسٹیشنوں پہ 8,222 ووٹ ملے ہوئے تھے, جو اگلے 305 ریمیننگ پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا, تو اس 305 پولنگ اسٹیشنوں میں اس کو صرف 700 ووٹ ملے. 700, 21 پولنگ اسٹیشنوں پہ 8,222, 305 پولنگ اسٹیشنوں پہ 700 ووٹ. یہ ہوا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ہم تو نہیں لڑ سکتے کسی سے. یہ 3 اسی طرح سے میرے 19 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا تو میرے 7,000 ووٹ تھے. میرے 267 پولنگ اسٹیشن رزلٹ آیا تو اس کے 5,000 ووٹ تھے. تو بٹ وی ہیو مووڈ آن. تو یہ والی بات سے میں جواب دے رہا ہوں کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں, تو ہمیں اس والی بات کا تصور کہ ہمیں ووٹ نہیں ملا, ایسی بات. اب آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سکسیسفل کرنے والی ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے, اور کسی کا وہ جو ہے وہ آپس کا وہ کی اونرشپ وہ نہیں ہے کہ جو اس کو اونرشپ لے کر, ان کے 14 ایم این ایز یہاں پر ہیں, 25 ایم پی ایز ہیں.
ان کے لوگوں کو اپنے علاقوں میں سے وہ بیٹھ جائیں نا علاقوں میں جا کر, تو آدھی لوگوں کی رودات سن لیں تو لوگوں کے مسائل حل ہوں. لیکن یہ چیز آپ اندر کسی انجیکشن کے تحت نہیں ڈال سکتے, یہ انسان کا اپنا ڈی این اے ہوتا ہے, ان کو وہ ارجی نہیں ہے. آج ہمارے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوا ہوتا, اس 14 سیٹوں میں سے 7 سیٹیں صرف کراچی میں پی ایس پی کے پاس ہوتی نا, عمران خان کو ہم کبھی بھی فیل نہیں ہونے دیتے. اس 7 سیٹوں سے اس کراچی میں ہم ایسا کچھ کر کے دکھاتے, ہم اتنے پروجیکٹس کریٹ کرتے, ہم اتنی وائبس کریٹ کرتے کہ خان صاحب ہر دوسرے ہفتے ہمارے پاس یہاں کراچی میں بیٹھے ہوتے اور پورے ملک کو وہ یہاں سے چلا رہے ہوتے. اللہ نے ہمیں وہ سکھایا ہے, ہمیں وہ ہمت بھی دی ہے اور ہمیں وہ ویژن بھی دیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں اس گراؤنڈ کو. ہم نے راتوں کو جاگ کر اس شہر کو چلایا. انفارچونیٹلی آج یہ حال نہیں ہے. بالکل ہمیں, آپ نے پہلے بھی اس میں بات کی تھی کہ آپ کے پاس یہ شہر آیا, اب جب اختیارات وسائل نہیں تو آپ کیسے. اسور بھائی یہ شہر آج بھی مینیجبل ہے, بالکل میرا ماننا بھی ہے کہ اختیارات اور وسائل کے ساتھ مینیجبل ہے. آپ کو صرف اپنے مرنے کے بعد کے ہونے والے سوالات کا خوف ہونا چاہیے اور اس بات کا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک دن مر جانا ہے. اگر آپ کو موت یاد ہے نا تو پھر آپ ان اختیارات کو اور وسائل کو اختیار کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے بہت ڈریں گے. راتوں کو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ کے سامنے کی رشوت آپ جو ہے وہ ٹھکرائیں گے. لیکن اگر آپ کو مرنا یاد نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس اگر آپ کو لندن کے میئر کا بھی اختیارات دے دیے جائے نا, آپ وہاں پہ بھی کچرا ابال دیں گے, آپ وہاں پہ بھی گٹر ابال دیں گے, آپ وہاں پہ بھی لوگوں کو پینے کے پانی کی پرابلم آ جائے گی. تو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ یاد رہتا ہے اور ہمیں اپنا مرنا یاد ہے, اور یہ جو ذمہ داریاں ملتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے, اس کا حساب لیا جائے گا. ہماری گٹیوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے, ہمارے ڈی این اے میں یہ والی بات بیٹھی ہوئی ہے. تو مجھے بہت آسانی سے پتہ ہے, اور میں نے اس کا ایک نمونہ پیش کر چکا ہوں کہ جب یہ بہت روتے تھے, بہت شور کرتے تھے کہ بھئی کراچی صاف نہیں ہو سکتا, تو میں نے ایک دن پریس کانفرنس کر کے کہی کہ بھئی یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ صاف ہو سکتا ہے. تو انہوں نے میرا مذاق مجھے ریڈیکیول کرنے کے لیے میرا ایک آرڈر نکال دیا پی ڈی پروجیکٹ ڈائریکٹر کراچی کا, کہ بھئی پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج کا ایک انہوں نے میرے آرڈر نکال دیے. میں نے اس آرڈر کو ایکسیپٹ کر لیا اور میں نے کہا کہ میں پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج بننے کے لیے تیار ہوں. 14 گھنٹوں کے اندر ہم نے جو ہے وہ اس کراچی میں ایک ایسی وائب کریٹ کر دی کہ جہاں سے لگنے لگا کہ اگلے دن سے کراچی صاف ہونا شروع ہو جائے گا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کام کرنا شروع کر رہا ہے, انہوں نے مجھے 14 گھنٹوں کے بعد مجھے جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اگر اختیارات نہیں ہوتے تو یہ میرے سیاسی مخالفین ہیں, میئر صاحب مخالف ہیں, یہ مجھے 3 مہینوں کے لیے چھوڑ دیتے اور میں ناکام ہو جاتا, میری سیاست ختم ہو جاتی. تو پوائنٹ یہ ہے یہاں پہ کہ اختیارات ہیں, شہر صاف ہو سکتا ہے, شہر میں پانی آ سکتا ہے, شہر میں مینٹیننس ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو میئر کے اپنے کہے ہوئے کے مطابق 15 ارب ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں آئے ایک مد میں, 750 2 کروڑ کے پروجیکٹ ہوتے, 2 کروڑ کے اور 5 لاکھ روپے یو سی ناظمین کو مل رہے ہیں ہر مہینے. تو یہ شہر جو ہے وہ پانی آ سکتا ہے, آپ کو کچرا اٹھ سکتا ہے, آپ کو اسپتالوں میں دوائیں مل سکتی ہیں, اور آپ کے پاس اگر آپ اپنا کام پہلے پورا کر لیں گے تو آپ مزید اختیارات اور وسائل کے لیے آپ پروونشل گورنمنٹ سے آپ پھر جدوجہد کریں گے, آپ اپنے لوگوں کو لے کر کام کریں گے. تو یہ بالکل یہ شہر مینیجبل ہے. اور اب جیسے آپ نے کہا اسٹریٹ فارورڈ کیا ہمیں دے دیا جائے تو کیا کریں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمیں شہر کو ٹھیک کر دیں گے. آپ کی کرنٹ بیسک ایشوز آپ کو نہیں ملیں گے. ہاں نئے اسکول بنانے ہیں, نئے بریجز بنانے ہیں, اس کے لیے ہم اختیارات مانگ رہے ہوں گے. میں اس پہ آپ سے سوال ابھی تھوڑی دیر میں کروں گا کہ آپ کس طرح سے یہ سب کچھ کر دیں گے, کہ اسٹریٹجی کیا ہے, لائن آف ایکشن کیا ہے, پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. کوئی عمران خان کی پارٹی سے, پی ٹی آئی سے آپ کی فیوچر میں کوئی کولیبریشن پاسبل نظر آتی ہے ان دا نیئر فیوچر اور ان دا فیوچر؟ آپ کا کیا اس پہ ایک بریف کامنٹ مجھے آپ کا. دیکھیے ہم نے جو ہے وہ کسی بھی پارٹی سے اس پاکستان میں دشمنی نہیں کی ہے, ہماری پالیسی میں دشمنی نہیں, اختلافات ہیں, ہمارے اختلافات ہیں اور اختلافات میں دشمنی نہیں. ہر کوئی جو ہم جو سمجھتے ہیں, اور میں نے کوئی یو ٹرن بھی نہیں لیا 4 سالوں میں, میرا کوئی یو ٹرن نہیں ہے. ہم جن باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اللہ نے ہماری ان باتوں کو صحیح ثابت کر دیا. جو کوئی بھی ہمارے اس نیریٹو کو ایکسیپٹ کرے گا, میوچول ہماری انڈرسٹینڈنگ بنے گی. عمران خان صاحب نہیں, کسی کے ساتھ بھی ہمارا الحاق ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہماری کولیبریشن ہو سکتی ہے. تو بالکل چونکہ ہم نے اپنی سیاست پہلے دن سے ایسی رکھی ہے کہ ہم نے کسی بھی سیاست میں کسی کو اپنا دشمن نہیں گردانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ جو اربن سینٹرز آف کراچی سندھ ہیں, جو میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا, میں حیدرآباد اور جو اربن سینٹرز ہیں,
ان کے کیا مسئلے ہیں ایک عام شہری کو؟ ٹھیک ہے وہ گاربیج اور جو انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کا سیوریج کا سسٹم ہے، جو واٹر کا ایشو ہے، جو ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہے، جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں، جو ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. لیکن آپ کی نظر میں کیا بڑے مسئلے ہیں، پہلی بات، اور ہر مسئلے کا سلوشن آپ کی نظر میں کیا؟ اگر پوائنٹ وائز یہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں تو اس کے بعد میں آپ سے فردر سوال کروں گا. دیکھیں میں آپ کو اس کو ایک روڈ میپ آف اربن سندھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک کمپلیٹ روڈ میپ، ایک وے فارورڈ، ایک اسٹریٹجی. بیکاز کہتے ہیں کہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں نا، لیکن یہ کہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایکچوئل مسئلہ کیا ہے اور اس کا سلوشن آپ کی نظر میں کیا ہے. آپ آئیں گے تو شارٹ ٹرم کیا ہوگا اور اس کا لانگ ٹرم آپ کا کیا ہوگا، آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی ایس مصطفیٰ کمال؟ اسفر صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب، چونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے، میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح جواب دیتا ہوں کہ میں اس تمام ان باتوں کو دو حصوں میں بانٹتا ہوں. ایک میکرو لیول کی چیزیں ہیں اور اسٹریٹجک چیزیں ہیں، اور ایک مائکرو لیول کی چیزیں ہیں جو ٹیکٹیکل چیزیں ہیں. پہلے میں میکرو لیول کی اسٹریٹجک چیزوں کی بات کرتا ہوں. آپ کراچی سے شروع کرتے ہیں اور اربن سینٹر پہ جاتے ہیں. بالکل سندھ کی آپ بات کریں. دیکھیے کراچی کا جو فنڈامنٹل جو اسٹریٹجک اور میکرو لیول کا جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمارا مسئلہ کیا ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ کو سامنے رکھیں اور پھر اس کی ایشوز، اسی لیے میں یہ والی بات کر رہا ہوں، ترقی کو سامنے رکھیں پھر اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں 3 فالٹ لائنز ہیں. ہماری 3 فالٹ لائنز ہیں. ایک ایتھنک فالٹ لائن ہے شہر میں، ایک سیکٹیرین فالٹ لائن ہے، اور ایک پولیٹیکل فالٹ لائن ہے. اور ان 3 فالٹ لائنز میں آپ 70 سالوں سے دیکھیں کہ کراچی میں جتنی بھی قتل و غارت گری ہوئی ہے وہ انہی تینوں ہیڈز کے نیچے ہوئی ہیں. کبھی ایتھنک وائلنس ہوا ہے، کبھی سیکٹیرین وائلنس ہوا ہے، اور کبھی پولیٹیکل وائلنس ہوا ہے. یہ جو کراچی کا، اور یہ کیوں ہے یہاں پہ، یہ جو کراچی کا پوٹینشل ہے نا، یہی کراچی کا تھریٹ ہے، کراچی کے لیے یہی تھریٹ ہے. اور اسی فالٹ لائن میں سیکٹیرین، پولیٹیکل اور ایتھنک فالٹ لائن میں جو ملک کے بدخواہ ہیں اندرونی اور جو ملک کے بیرونی دشمن ہیں، وہ انہی فالٹ لائنز میں پینیٹریٹ کر کے اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. نارمل بات ہوتی ہے نا کہ بھئی فرض کریں ہم سنتے ہیں ٹی وی پہ بات سنتے ہیں، جو تبصرے آتے ہیں، جو لوگ پکڑے جاتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں دہشت گردی کرا رہی ہے، کراچی میں دہشت گردی کرا رہی ہے. تو آج تک کوئی کا آدمی، انڈین آرمی، کوئی سولجر، کوئی وردی کے ساتھ تو نہیں پکڑا گیا، وہ وردی والی فورس تو نہیں اتار رہے. وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہی ہے، یہ جو ہماری فالٹ لائنز ہیں، ایتھنک فالٹ لائن، یہ جو مہاجر، سندھی، پختون، بلوچوں میں آپس میں لڑائیاں ہیں، یہ جو گیپ ہے، اس گیپ کو اور وائڈن کر رہے ہیں، اور ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں دونوں طرف سے. پھر جب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو سیکٹیرین فالٹ لائن ہے، یہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اس گیپ کو اور وائڈن کر رہے ہیں، ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں، یہیں سے لوگوں کو اپنا ایجنٹ بنا رہے ہیں. اور یہ جو پولیٹیکل فالٹ لائن ہے، یہ اے این پی، ایم کیو ایم، پی ایس پی، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اس فالٹ لائن کو وائڈن کریں. ہم نے کیا کیا ہے، اگر کراچی کا پرماننٹ سولوشن ہے اور چاہیے، صرف اپنی سیاست چمکانے کی بات نہیں ہے. جب ہم نے کراچی میں ہم نے پاکستان میں سیاست کرنے کا سوچا اور بنیادیں رکھیں، تو ہم نے ان تمام جو ہمارے جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو سامنے رکھ کر اس کا سولوشن نکالنے کی کوشش کی. یہ پی ایس پی کوئی ریئیکشنری پالیٹکس کا نام نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہمیں غصہ آ گیا اور ہم نے پی ایس پی بنا لی، ہمیں کسی نے برا کہہ دیا، ہم نے پی ایس پی بنا دی. ہم جتنی ان ڈیپتھ اسٹڈیز کر کے اور جتنی گراؤنڈ ریئلٹیز کو جان کر ہم نے یہ کنسیو کیا ہے پی ایس پی کی فلسفی کو، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں اس وقت اربن سینٹر میں اور کوئی اس طرح سے اس کی کسی کی سوچ بھی ہے. تو یہ میں نے آپ کو پرابلم بتایا. اب ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ کراچی میں ایتھنک پالیٹکس اور سیکٹیرین پالیٹکس اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی پالیٹکس ہو ہی نہیں سکتی. اگر اس پالیٹکس کرنے میں مجھے 100% کامیابی مل بھی جائے تو آپ کے سامنے ایم کیو ایم کی کامیابی آپ کے سامنے ہے. ایم کیو ایم کو 32 سالوں میں 100% کامیابی مل گئی شہری علاقوں سے، کراچی، حیدرآباد سے، میرپور خاص سے، سکر سے. لیکن کیا وہ کلنگز رک سکی؟ نہیں رک سکی. کیا وہ شہر میں افراتفری رک سکی؟ نہیں رک سکی. کیا شہر میں کو پروگرس آپ دے سکے؟ نہیں دے سکے. تو کل کو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور صرف اگر میں مہاجر ہوں تو جاگ مہاجر جاگ کا نعرہ لگا رہا ہوں گا تو ڈیفینیٹلی شہر میں لڑائی ہو رہی ہے یہاں پہ. تو ہم نے یہ سوچا، ہم نے پلان کیا کہ نہیں،
اس شہر کو انکلوزیو پولیٹکس کی ضرورت ہے, سب کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. میں ایسی پارٹی بناؤں کہ جہاں پر پختون بھی ہو, جہاں پر پنجابی بھی ہو اس شہر کا, جہاں پر اس ملک کا, جہاں پر کشمیری بھی ہو, سرائکی بھی ہو, بلوچ بھی ہو, اور سندھی بھی ہو, اور مہاجر بھی ہو, اور سب لوگ ہو. تو ہم نے الحمدللہ پاک سرزمین پارٹی بنائی, اور آج میری پارٹی میں جن کے میں نام لے رہا ہوں یہ سب لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں, اور ان کی موجودگی کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ کراچی میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی, کوئی علاقے نہیں بٹے ہوئے. تو یہ ہے اسٹریٹجک فنڈم. اور ہم پی ایس پی نے اس گیپ کو, اس فالٹ لائن کے گیپ کو برج کیا ہے, اور اس برج کرنے کی وجہ سے آج کراچی کی ایتھنک پاپولیشن میں اپنے آپ کو انفلٹریٹ نہیں کر پا رہی, سیکٹیرین انفلٹریٹ نہیں کر پا رہی. یقیناً اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسی کا بہت بڑا رول ہے, لیکن اگر کمیونٹی کسی بات پر تیار نہ ہو تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بہت دیر تک امن کو سسٹین نہیں کر سکتے. میں آپ کو گلیئرنگ ایگزامپل دوں کہ آج یہ جو ریسنٹ اٹیک ہوا ہے کراچی پہ اسٹاک ایکسچینج پہ, کو بی ایل اے کو لا کر اٹیک کرانے کی ضرورت پڑ گئی یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پی ایس پی کی موجودگی میں وجوہات سے 4 سالوں سے ہماری تبلیغ کی وجہ سے الطاف حسین کے کہنے پر کراچی میں کوئی اب نوجوان ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہم نہیں ہوتے تو یہ بی ایل اے سے کو بی ایل اے سے اٹیک کرانے کے بجائے یہ کراچی کا کچھ نوجوان یہ اسٹاک ایکسچینج پہ الطاف حسین اس سے اٹیک کرا رہے ہوتے ہیں انڈیا کے کہنے پہ. یہ ہے کلاسک کیس اسٹڈی. آج ان کو نہیں مل رہا کوئی کراچی سے تو ان کو باہر سے لا کر لوگوں کو اٹیک کرانا پڑا ہے. یہ ہمارا فرق ہے. اب آ جائیں, یہ تو ہو گئی اسٹریٹجک بات, تو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے بات. اگر ہم نے اس فنڈامنٹل اس اسٹریٹجک بات کو نہیں سمجھا اور پھر کراچی میں سیاست کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے, بھلے ہمیں پاپولیرٹی مل جائے. تو چونکہ کراچی کا پوٹینشلی کراچی کے لیے تھریٹ ہے اور بیرونی قوتوں کی اور اندرونی مخالفین کی اس پہ نظر ہے, تو وہ ہمارے درمیان ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, اور ایکسپلوئٹ کرنے کا جو آنسر ہے وہ ہے ہمیں انکلوزیو پولیٹکس کرنی ہے, سب کو جوڑنا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جوڑنے آئے, سب کو توڑنے نہیں آئے. اب آ جاتے ہیں اگلی بات کرتے ہیں, کب کراچی کی ٹیکٹیکل ایشوز کیا ہیں. کراچی کو ہر حال میں انڈر دی لوکل گورنمنٹ آپ کو اختیارات اور وسائل دینے ہیں. دیکھیے پیپلز پارٹی نے بہت زیادتی کر دی ہے. کیا کر دی ہے؟ جب کوئی سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے تو پیپلز پارٹی یک زبان ہو کر سارے سندھ کے ہمارے بھائی, ہم سمیت, اب تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ سندھ کی تقسیم نامنظور, اگر سندھی نہ چاہیں تو. لیکن اسی پیپلز پارٹی نے اس کراچی کو, جو کہ ایک کراچی تھا, اس کو 6 کراچی میں تقسیم کر دیا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل, ڈسٹرکٹ ساؤتھ, ڈسٹرکٹ ایسٹ, ڈسٹرکٹ ویسٹ, ڈسٹرکٹ ملیر, ڈسٹرکٹ کورنگی. او بھائی, جب سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا تو کراچی کیسے تقسیم ہو سکتا ہے؟ دنیا میں چلے جاؤ, لندن 6 لندن نہیں بنے ہوئے, نیو یارک 6 نیو یارک نہیں بنے ہوئے, استنبول 6. تو آپ نے وہ جو کراچی کی ایک ڈسٹرکٹ کراچی, ہر شہر ایک ڈسٹرکٹ ہے, وہ جو ایک ڈسٹرکٹ تھا اس کو آپ نے 6 ڈسٹرکٹ کر دی ہے. کیوں؟ اپنے تعصب کی چشمے کو لگا کر آپ نے یہ والا کام کیا, کیونکہ فلاں ڈسٹرکٹ میں آپ نے زبان کی بنیاد پر کراچی کے ایک سینٹیٹی کو آپ نے تقسیم کر دیا. یہ ہمیں نامنظور ہے. یہ ریسیپی ہے اس ملک کو تباہ کرنے کی. میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ ریسیپی ہے اس ملک کو تباہ کرنے کی. آپ نے ایک سینٹیٹی, ایک سینٹر آف میئر کی تمام چیزوں کو آپ نے 6 ڈسٹرکٹ میں, آلدو آج ایم کیو ایم یہ کہہ کہ جی اگر میری بات سے مقصد نکلتا پھر تو میئر کے پاس میئر صحیح کہہ رہا ہے, نہیں. آج بھی ان 6 ڈسٹرکٹس میں 4 ڈسٹرکٹ کے چیئرمین تو ایم کیو ایم کے ہیں, سینٹرل کا, کورنگی کا, ویسٹ کا اور ایسٹ کا. تو 4 ڈسٹرکٹ تو آج بھی ان ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی ایم کیو ایم کے ہیں. تو وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے ہم کارکردگی نہیں ہے, وہ تو ان کے ایم کیو ایم کے. دو ساؤتھ اور ملیر ان کے پاس, پیپلز پارٹی والوں کے پاس ہے. لیکن یہ کراچی کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے. کراچی ایک ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے اور اس کے نیچے ٹاؤنز ہونے چاہیے, پھر ان کے نیچے یونین. ہاں 18 ٹاؤنز تھے, آپ اس کو 20 ٹاؤن کر دیں, آپ اس کے بعد 22 ٹاؤن کر دیں, آپ اس کو 24 ٹاؤن کر دیں. تو سب سے, اور کراچی ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہونا سب سے بڑی بات ہے. سندھ کی تقسیم نامنظور ہے تو کراچی کی بھی تقسیم نامنظور ہے. یہ نہیں چلے گی یہ والی بات, یہ غلط, یہ اپنی پیپلز پارٹی نے یہ زیادتی کی ہے. اور پھر دوسری اگلی بات آ جاتے ہیں کہ کراچی کو پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت جو کراچی کا ریونیو شیئر ہے,
ہم سب نہیں مانگ رہے لیکن ایک سرٹن اماؤنٹ اس کی ریونیو کمانے پر اس کو ملنا چاہیے. میئر کو اختیارات اور وسائل ملنے چاہیے. لینڈ کنٹرول سارا میئر, یہ کے ڈی اس کے انڈر میں ہونا چاہیے, یہ ایم ڈی اس کے انڈر میں ہونا چاہیے, یہ ایل ڈی اس کے انڈر میں ہونا چاہیے, یہ ماسٹر پلان اس کے انڈر میں. اگر میئر شہر کا ماسٹر پلان کا ہی ذمہ دار نہیں ہے تو جو ہے وہ یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یہ اس کے انڈر میں ہونی چاہیے, واٹر بورڈ اس کے انڈر میں ہونی چاہیے. اگر میئر کو جبکہ آج بھی ابھی میں لوگوں کو, چونکہ لوگ سن رہے ہیں میری بات, تو میں اس کو پریکٹیکل گراؤنڈ پہ ہر چیز میں ان کی انوالومنٹ ہے. یہ جو کرنٹ لوگ ہیں اس کی انوالومنٹ, کوئی ایک گلی کا کہ کونسلر کی مرضی کے بغیر واٹر بورڈ کا ایکسین کسی کی لائن کاٹ نہیں سکتا, کسی کی لائن لگا نہیں سکتا. چلے جائیں علاقے میں کراچی میں, ایک پیسے لے کر, چونکہ آفیشیل اختیارات نہیں ہیں تو پیسے لے کر جو ہے وہ ایک کے لائن کو کٹوا رہے ہیں, دوسری کی لائنوں کو جڑوا رہے ہیں. یہ ہر یو سی چیئرمین اور یو سی کے کونسلر کام کر رہا ہے. جب آپ اس سے پانی مانگنے جاؤ گے کہے گا میرے پاس تو اختیار ہی نہیں, میئر کو تو کے پاس اختیار نہیں. سارے کام یہ مل کر نیچے کر رہے ہیں. خدا کے واسطے شہر پر رحم کریں, اور اس شہر پر نہیں اس ملک پر رحم کریں. یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے نیچے. خدا کے واسطے میں ملک کہہ رہا ہوں, اس کراچی تباہ ہوگا, ملک تباہ ہو رہا ہے, اور میں اس کو پروف کروں گا کیسے تباہ ہو رہا ہے. تو آپ کو یہ تمام ڈپارٹمنٹ جو میں نے آپ کو نام لیے, واٹر بورڈ میئر کے انڈر میں ہو, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میئر کے اندر ہو, شہر کا ماسٹر پلان میئر کے انڈر میں ہو, یہ جو لینڈ اتھارٹیز ہیں, کے ڈی اے ہے, یہ کے ایم سی تو ہے, کے ڈی اے ہے, ایم ڈی اے ہے, ایل ڈی اے ہے, اور جتنی پھر یہ تمام یونٹی آف کمانڈ اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, تمام چیزیں, تمام یہ سب کچھ جو ہے وہ اوپر سپرویژن میئر کے پاس ہو, اور نیچے وہ یونین کاؤنسل لیول تک ان تمام اختیارات کو, جیسے سالڈ ویسٹ ہے, میں کہتا ہوں یہ میئر نہیں اور ڈسٹرکٹ بھی نہیں, چیئرمین میں, یہ نیچے یونین کاؤنسل کے پاس اختیار ہو. یہ کچرا اٹھانے کا سارا ڈپارٹمنٹ تو آپ ڈیسینٹرلائز کریں, یونین کاؤنسل لیول پر, گلی لیول پہ اس کو یہ اختیارات, پیسے دیں اس کو, یہ گاڑیاں دیں, اور محلے کے لیول پہ کمیٹیز بنائیں, 10 اس میں 2 خواتین ڈالیں, 2 اس میں بزرگ ڈالیں, 2 اس میں وہاں پہ نوجوان ڈالیں, اور ان محلے کے لوگوں کے اوپر کمیٹی ہونی چاہیے اس یو سی چیئرمین کے ساتھ. وہ اپنے علاقے کی صفائی کا پیسے اس کے پاس آ رہے ہیں, اتھارٹی اس کے پاس ہو, وہ اس کے ساتھ کمیٹی میں بنے. یہ جب تک آپ نہیں کریں گے, جب تک یہ کراچی نہیں اٹھ پائے گا. اور کراچی اگر نہیں اٹھ پائے گا تو پتہ کیا ہے, آپ کو اس ملک میں 8,000 ارب روپے چاہیے ملک چلانے کے لیے. نٹ شیل میں کہہ رہا ہوں, آپ 3,500 سے زیادہ جو ہے ملک میں کما نہیں پا رہے. ہم دنیا بھر کی ریسرچ ہے, سٹیز میکس کنٹری رچ. یہ آج کے دور میں بالکل پروون فینومینا ہے. دنیا آج چائنا ترقی کر رہا ہے نئے شہر بنانے کی وجہ سے. آج جو ہے وہ امریکہ سپر پاور ہے نیو یارک کی وجہ سے, شہروں کی وجہ سے. آج انڈیا جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے نیو دہلی کی وجہ سے, بامبے کی جو ہے وہ وائبرنٹ قسم کی جو ہے وہ اس کی بزنس کی وجہ سے. آج شنگھائی کی وجہ سے, شنگھائی کو نکال دیں, آج جو ہے وہ بیجنگ کو نکال دیں, آج نئے ڈسٹرکٹس کو نکال دیں وہاں پہ چائنا سے, چائنا جو ہے بیٹھ جائے. اسی طرح سے استنبول ہے, اسی طرح سے دنیا کے, اور اسی طرح سے لندن ہے. دنیا میں یہ پروون ہو, یہ مصطفیٰ کمال نہیں کہہ رہا. خدا کے واسطے میرے پاس تو شاید میں نے یہ کام سیکھا ہے, سمجھا ہے. پاکستان کے لوگ آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے ہیں, ان کو نہیں سمجھ میں آتی یہ والی بات. کنٹری سٹیز میں کنٹری رچ, یہ پروون. آپ سٹیز کو لبرلائز کریں, دنیا نے کر دیا یہ والا کام. وہ سٹی آپ کو, ملک کو جو ہے وہ کما کر دے گا. کراچی میں 5 انڈسٹریل زونز ہیں, شہر کے میئر کے پاس اختیارات ہو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا, انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کا, نئے انڈسٹریل زون بنانے کا. اور تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے 8,000 ارب روپے کی جو ڈیمانڈ ہے پاکستان میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 6 سے 7 ہزار ارب روپے یہ کراچی کما کر دے سکتا ہے آپ کو. یہ کراچی کما کر دے سکتا ہے آپ کو, اور اس کا ایک پرسنٹیج آپ کراچی پہ لگائیں. جب وہ کمائے تو کہیں بھائی آج تم 100 روپے کماؤ گے تو اس میں سے 5 روپے تمہاری فیس دیتے ہیں ہم, 10 روپے, تو کل تم 110 کماؤ گے تو اس کا 10. تو آپ کو ارج ہوگی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کہ ہم جتنا کمائیں گے اس سے اوپر کمائیں گے تو پیسہ ہمارے پاس لگے گا. ہر جگہ کا ایک لوکل ٹیکس ہوتا ہے. آپ نیو یارک میں جائیں, لندن میں جائیں, ریاست اسٹیٹ کے ٹیکس معاف کر دیتی ہے, پروونشل کے ٹیکس معاف کر دیتی ہے. لوکل ٹیکس کبھی بھی معاف نہیں ہوتا. آپ کوئی کسی ہوٹل میں جا کر رکیں, آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ٹیکسز کی لسٹ ہے اس میں ایک لوکل ٹیکس ہوتا ہے, سٹی ٹیکس ہوتا ہے. وہ سٹی ٹیکس کبھی معاف نہیں ہوتا. وہ سارا پیسہ اس کی سٹی کی ایڈمنسٹریشن کے پاس جاتا ہے. آپ یقین کریں ہمیں کوئی IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے اس شہر کراچی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم یہاں سے آپ کو 6
6 سے 7 ہزار ارب روپے آپ کو کما کر دے سکتے ہیں. اور پھر اس ماڈل کو آپ ریپلیکیٹ کریں لاہور میں, اس ماڈل کو آپ ریپلیکیٹ کریں کوئٹہ میں, اس ماڈل کو آپ ریپلیکیٹ کریں پشاور میں, اور آپ نئے شہر بنائیں گے. آپ کو میں نے سنا ہی نہیں آج تک اپنے کسی حکمران سے کہ ہم نئے شہر کی بنانے کی بات کریں. بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا ہے, اس نے 100 نئے شہر بنانے کا ان کا ویژن ہے, 100 نئے شہر بنانے کا ویژن. اس میں سے انہوں نے ابھی 16 شہر بنائے ہیں ٹوٹل. اس 16 نئے شہر بنانے سے ان کی اکانومی کہاں سے کہاں جم کر گئی ہے, ان کی امپلائمنٹ جو ہے وہ کہاں سے کہاں جم کر گئی. ہمیں آپ کو پتہ نہیں اس والی بات کا کہ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اصفر بھائی کا کہ یہ کہیں ٹی وی پہ تو آپ سے ڈائریکٹ ٹارگٹ سوال کرتے ہیں, بھئی آپ نے یہ کام کر دیا, آپ کیا یہ الزام ہے. تو ہماری کبھی یہ والی بات نہیں ہوئی. ہمارا پرپس ہی بیسیکلی ہوتا ہے کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ اور بیسیکلی ایشوز پہ بات. میں آپ کو دیکھیں, دنیا بھر میں پروون ہو گئی یہ بات کہ اب دنیا کی جتنی بھی لیڈنگ اکانومی ہے وہ ایگرو بیس نہیں ہے, وہ انڈسٹریل بیس ہے. دنیا کی کوئی بھی لیڈنگ اکانومی اب ایگرو اب زراعت پہ نہیں ہے, اب جو ہے وہ سروسز انڈسٹری پہ اور انڈسٹریلائزیشن پہ. اور یہ کام اس زراعت کا کام مشینوں نے لے لیا ہے. تو اور اس کے لیے جو انڈسٹریلائزیشن ہے اور سروس انڈسٹری ہے جس میں سب سے بڑی جاب اپرچونٹی ہے, وہ کہاں ہو رہی ہیں وہ چیزیں, وہ شہروں میں ہو رہی ہیں. تو دنیا نے سیکھ لیا کہ نئے شہر بناؤ, ایک انڈسٹریل زون بناؤ, اس کے ارد گرد 20 لاکھ کی آبادی بساؤ, ایک کلسٹر بٹھاؤ 20 لاکھ کی, اس کے اندر پانی کی لائن ڈال دو, اس کے اندر سیوریج کا نظام کر دو, اس کے اندر, تاکہ وہ 20 لاکھ لوگوں کو نوکری 18 لاکھ کو وہیں ملے, ان کو جو ہے وہ 20 کلومیٹر آنا جانا نہ پڑے. یہ دنیا, اور وہ وہاں سے آپ اکونک زون بناتے ہیں, وہ دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. میں نے آج تک پاکستان کے حکمرانوں سے حسرت ہی رہ گئی کو یہ بولیں کہ ہم نے آج پاکستان میں اس اگلے 5 سالوں میں ہم نے کوئی 5 نئے شہر پلان کیے ہیں اس لیول پہ, نہیں. تو وجہ کیا ہو رہی ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سارا انفلکس جو ہے وہ ایگزسٹنگ شہروں پر آ رہا ہے. لوگ آ کر نالیوں پہ رہ رہے ہیں, لوگ آ کر پارکوں پہ رہ رہے ہیں, لوگ آ کر جو ہے وہ لیاری ریور میں جا کر رہ رہے ہیں, کیونکہ آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے. وہ آئیں گے اس لیے کہ ان کو کھانا چاہیے, ان کو 5 روپے کی دوا چاہیے, ان کو پیلے اسکول میں داخلہ چاہیے, جو کہ ان کو وہاں پر نہیں ہے. تو ہم اس کراچی کو پورے پاکستان کے لیے بہت وائبل کر سکتے ہیں. میں نے, اور اس پہ پوٹینشیل, اور اس کا پوٹینشلی مائنڈ یو, اس کا پوٹینشلی اس کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے. یہ جو انڈیا پینیٹریٹ کر رہا ہے وہ اپنی فوجیں نہیں اتار رہا, وہ انہی فالٹ لائنز کو کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے جو پی ایس پی ہم نے بنائی ہے, یہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر بنائی ہے. جو لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ تعالی, ہم نے اپنی بیسس خراب نہیں کی ہیں. اگر ہم اپنی بیسس خراب کر لیں اور ہم سے ووٹوں کے چکروں میں جو ہے وہ جاگ معاویہ اور جاگ کا نعرہ لگانا شروع کر دیں, تو وہ اگر ہمیں ووٹ مل بھی جائیں گے, ہم شہر اور ملک کا کچھ بھی اچھا نہیں کر پائیں گے. آپ نے روٹ کاز کی بات کی, آپ نے ایک اسٹریٹجک ویژن دیا, اور آپ نے بیسک ایشوز بتائے کہ فالٹ لائنز کہاں پر ہیں, آپ کی کیا پوٹینشیل آپ کا ہے. اب آپ بات کریں, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو کراچی میں یا اربن سینٹرز میں جو عوامی ایشوز ہیں, جو سیوریج کا مسئلہ ہے, جو پانی کا مسئلہ ہے, جو گاربیج کا مسئلہ ہے, جو مسائل ہیں, اس پہ میں آپ کا ایک تھاٹ لینا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا ویو ہے, اور اس پہ آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہے کہ آج اگر کراچی آپ کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے اور آپ ایک انتخابات کے تھرو اس میں آتے ہیں, تو آپ کس طرح سے ان سارے مسئلوں کو بھی, ایک عام آدمی جو ہے نا اس کا مسئلہ جو ہے وہ فی الحال کو بہت بڑے ایشوز کو نہیں دیکھ رہا. جو کراچی میں صورتحال ہے, جو اربن سینٹرز میں صورتحال ہے, اس کو اگر پانی ٹائم پہ مل جائے, اس کو بجلی ٹائم پہ مل جائے, اس کو گھر ہی کچرا نہ ملے اور گاربیج اس کا نمٹ رہا ہو, یا آپ کی جو سیوریج کا مسئلہ سالو ہو جائے, یا لا اینڈ آرڈر جو آپ کا اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے انمپلائمنٹ کی وجہ سے, اکنامک ایشوز کی وجہ سے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی ہم ایک سول انریسٹ کی طرف موو کر رہے ہیں. یہ میرا اپنا ماننا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, لیکن میری اپنی آبزرویشن یہ ہے. ان تمام ایشوز پہ آپ کا ایز مصطفیٰ کمال کیا ویو ہے اور اس کا کیا سولوشن ہے؟ عوامی ایشوز کی اب بات کریں. پانی کی اگر آپ بات کریں, پانی یہ جو لیک سے, کنجر لیکس کے سے آنے کے علاوہ, پانی کو لانے کے علاوہ کراچی کا کوئی اور سولوشن نہیں ہے. کراچی کو 1300 ملین گیلن پانی چاہیے, 1240 ملین گیلن پانی چاہیے. آج کی پاپولیشن کے ساتھ ڈیمانڈ ہے, اور یہ ڈیمانڈ کوئی 1 کروڑ 60 لاکھ لوگ نہیں ہیں کراچی میں. کراچی میں 2.5 کروڑ لوگ آج ہیں, اس سے زیادہ ہیں. تو یہ جو کیلکولیشن ہے, 1240 ملین گیلن پانی کراچی کو چاہیے, جس میں سے 600 ملین گیلن پانی کراچی کو مل رہا ہے.
500 ملین گیلن پانی مل رہا ہے کنجر لیک سے اور 100 ملین گیلن پانی ملتا ہے آپ کو ہب ریور سے آتا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. وہ پانی اس وقت آتا ہے کہ جب ہب ڈیم میں پانی آ جاتا ہے تو 90 ملین گیلن پانی, جب پانی وہاں نہیں ہوتا, بارشیں نہیں ہوتی, تو وہ پانی سوکھ جاتا ہے, تو 500 ملین گیلن پانی آتا ہے. کراچی کو اس وقت کم سے کم تقریباً 500 ملین گیلن, کراچی کو اس وقت کم سے کم 500 ملین گیلن پانی کی اور اس وقت ایگزسٹنگ ضرورت ہے. وہ اسی حوالے سے میں نے 2008 میں ایک پروجیکٹ کنسیو کیا دیٹس کالڈ K4 کے نام سے. وہ K4 کا منصوبہ آج بھی آن ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانتا, بہت دفعہ بات کر چکا ہوں. K4 کو شروع کیے بغیر, کمپلیٹ کیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے. میرے بنائے اس وقت کے ڈیزائن کو انہوں نے بہت زیادہ کہا یہ وہ, اب تو اس پہ سٹڈیز بھی آگے کہ نہیں بھی وہی ڈیزائن صحیح ہے, لیکن ساتھ ساتھ چونکہ آپ 12 سال لیٹ ہو گئے ہیں, 12 سال 2008 کی بات ہے اور 2020 ہو گئی ہے بات, 12 سال اس تو ابھی آپ کی ایڈیشنل ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. تو آپ یہ 260 ملین گیلن پانی ہے, میری اس کے اوپر ریکمنڈیشن, اور ہم نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا کہ آپ آج سے ہی K4 فیز 2 شروع کر دیں. تو K4 فیز 1 جب آپ شروع کریں گے, آپ نے شروع کر دیا ہے, جب تک چونکہ آپ اس میں لیٹ ہو گئے تو جب تک وہ پانی پہنچے گا یہاں تک آپ کو لوگوں تک پہنچے گا, اس وقت تک آپ کی ڈیمانڈ اور بڑھ چکی ہوگی چونکہ آپ لیٹ ہو گئے. تو آپ آج ہی K4 فیز 2 شروع کر دیں, اور اس کے لیے جگہ ہم نے اپنے دور میں مختص کر دی ہیں. ہم کم سے اگلے 50 سالوں کی پانی کی آنے کی لائنوں کی جگہ کوریڈور جو ہے آئیڈینٹیفائڈ ہے, اسٹڈیڈ ہے, اور یہ میں اپنے زمانے میں کر کے گیا تھا اگلے 50 سال کی پانی کی ڈیمانڈ کو. اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں, ہمیں آنکھ بند کر کے اس پانی کو ہمیں یہاں سے لینا چاہیے. اور اس کی بڑی ڈیٹیل ہے, ہم کراچی پورے سندھ کے پانی کا 1.5% لیتے ہیں. پورے پاکستان سے جو سندھ کو پانی ملتا ہے وہ 43,000 ملین گیلن 43,000 ملین گیلن ملتا ہے, 43,000 پر ڈے, اور ہم اس میں سے لے رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ صرف 500 ملین گیلن پانی, اور اس کے بعد 500 اور ایڈ کر لیں گے. تو ٹوٹل یہ 1.8% آف دا سندھ, ٹوٹل سندھ کی جبکہ ہماری پاپولیشن 50% ہے آلموسٹ سندھ کی پاپولیشن, اور ہم پانی لے رہے ہیں 1.5%, 1.8%. یہ بڑی اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں. تو اس کے علاوہ پانی کا تو کوئی اور حل نہیں ہے. لیکن جب تک آپ K4 لے کر آ رہے ہیں, چونکہ K4 تو کراچی تک آ جائے گا, گلشن اقبال میں کیسے جائے گا, لیاری میں کیسے جائے گا, بلدیہ میں کیسے جائے گا, پانی کی لائن کیسے جائے گی, نارتھ کراچی میں کیسے جائے گی پانی کی لائن, بابا آئلینڈ بھٹ آئلینڈ میں کیسے جائے گی پانی کی لائن. اس کے لیے آپ کو انٹرنل نیٹ ورک ڈالنے کی ضرورت ہے. تو ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ انتظار کریں کہ پہلے پانی آ جائے پھر اس کے بعد آپ شہر کھودنا شروع کریں. تو جتنا ٹائم کنجر لیک سے پانی کو کراچی تک آنے میں لگ رہا ہے, اور وہ وہاں پر آ کر 2 جگہوں پہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا وہ پانی, اس پانی کو شہر میں انٹرنل نیٹ ورک ڈالنے کے لیے آج آپ شہر میں اپنا سسٹم ڈال دیں, تاکہ جب وہ کمپلیٹ ہو. یہ بات میں کہہ چکا ہوں جا کر, ایک دفعہ مجھے وزیر اعلیٰ نے بلایا تھا اس K4 کی بریفنگ پہ, میں نے وہ بات کی ہے ساری جا کر وہاں پر سامنے کی ہے بات, سب نے میری بات مانی. کوئی اس کے اندر وہاں پر ان کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انفارچونیٹلی اس کو کرتے نہیں ہیں, اور اس کا کنٹرول پھر الیکٹڈ میئر اور چیئرمینز کے پاس ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہو گئی پانی کی بات. سیوریج S3 کا ایک منصوبہ ہے جو وہ اگین میں اپنے زمانے میں اس کو کنسیو کر کے اس کو سٹارٹ کر کے گیا, لیکن فنڈز نہیں دیے, تو اس کے بعد اس کو وہ چیز آگے نہیں بڑھی. S3 کا منصوبہ کمپلیٹ ہونا چاہیے, جو بھی آج بھی آن گوئنگ ہے. اب یہ منصوبہ میرے زمانے میں 7 ارب روپے کا تھا, اب سنتے ہیں کہ یہ 42 ارب روپے کا ہو گیا. کیا ہے یہ نئے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگنا ہے لیاری بیٹ کے اوپر. آج اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 150 ملین گیلن پانی کی ہے ٹریٹ کرنے کی سیوریج کو. ہم اس کو 600 ملین گیلن پانی پہ لے کر جاتے ہیں. آج جو میں 150 ملین کو چھوڑ کر گیا تھا, TP1 TP2 TP3 3 ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں, اس میں سے آج وہ سب بند کر دیے, اور 0% پانی ٹریٹ ہو رہا ہے. دیٹ مینز واٹ, کہ ہم 500 ملین گیلن پانی سمندر میں روزانہ انٹریٹڈ ڈال رہے ہیں. ہماری سی لائف بالکل, سی شور جتنی ہماری بالکل دیٹ اسٹنکس, وہ یہ کہ ہم 500 ملین گیلن پانی سیویج کا انٹریٹڈ سمندر میں روزانہ ڈال رہے ہیں. تو یہ تو ایک انتہائی نیچرل اور نیشنل ڈیزاسٹر والا معاملہ ہونا چاہیے. nobody gives a hoot, کسی کو اس کی جو ہے وہ نہ سمجھ ہے نہ پرواہ ہے. تو وہ اس کے سب سے پہلے یہ والا کام ہونا چاہیے. اس کا پورا نیٹ ورک ہے کہ شہر میں پورا نیٹ ورک کیسے جائے گا, ساری چیزیں, اور یہ سارا پلان پروجیکٹ اپرووڈ ہے ہونا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے. لیکن
کون کرے؟ اس کے لیے پھر راتوں کو جاگنا پڑے گا, رشوتیں چھوڑنی پڑیں گی. اس کا ہمیں پتہ ہے, ہم آرام سے کر سکتے ہیں اس والے کام کو, یہ ہوگا یہ والا کام. پھر آ جاتے ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں ہمارے پاس 2 لینڈ فل سائٹس ہیں. آپ کا جب کچرا گھر میں جمع ہوتا ہے تو آپ اس کو اٹھا کر کچرا کنڈی پہ پھینکتے ہیں, وہ اس کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ٹرم میں کہتے ہیں جنریشن پوائنٹ. یہ جو آپ کا کچرا کنڈی ہے وہ ہے جنریشن پوائنٹ. اس جنریشن پوائنٹ سے لے کر جو لینڈ فل سائٹ کا سفر ہے جہاں پر آپ جا کر اس کو الٹیمیٹ ڈسپوز کرتے ہیں, اس کے بیچ میں جنریشن پوائنٹ اور لینڈ فل سائٹ کے بیچ میں بڑے شہروں میں گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز ہوتے ہیں. چونکہ آپ کے آج کسی بھی اسپاٹ سے لینڈ فل سائٹ کا جو فاصلہ ہے وہ 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے آنے جانے کی, 3 گھنٹے جانے, کیونکہ ایک ہے وہ جام چاکروں پہ بالکل بلوچستان کے بارڈر پہ, دوسرا ہے وہ گوند پاس پہ جو کہ بالکل سرجانی کا اینڈ ہے. تو کسی بھی سینٹر آف دا سٹی سے اس جگہ لینڈ فل سائٹ پہ جانے آنے کا سفر ہے 6 گھنٹے سے کم کا نہیں ہے. اب ایک جو ٹرک والا 3 ٹرپ کا ڈیزل لے کر آتا ہے وہاں جانے کے لیے, وہ ایک ٹرپ کے بعد جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے اور 2 ٹرپ کا ڈیزل کہیں بیچ رہا ہوتا ہے 2 نمبر طریقے سے. یہ ہم نے اپنے زمانے میں اس کو کنٹرول کیا تھا, اب کوئی یہ والی بات آپ کو بتائے گا نہیں. تو کیا ہوتا ہے آپ کا فاصلہ, اب اس کو کیسے مینج کریں گے؟ آپ جنریشن پوائنٹ سے کچرا کنڈی سے ڈسپوز آف کی جگہ کو 15 منٹ کی ڈرائیو پہ کر لیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ کو گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز بنانے پڑیں گے. 6 جگہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں, میں نے کیا آئیڈینٹیفائڈ اس شہر میں 6 لوکیشنز, 6 جگہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اور ہم نے اس زمانے میں چائنیز سے کانٹیکٹ کر لیا تھا, وہ $250 ملین کے ساتھ وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کر آ رہا تھا, اور ہم اس وقت 3 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنا رہے تھے. گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ جنریشن پوائنٹ سے اس کا ڈسٹینس 15 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. تو جو آج ایک ٹرپ کا کچرا اٹھا کے جا کر لینڈ فل سائٹ پہ پھینکتا ہے اور 6 گھنٹے اس کو لگتے ہیں آنے جانے میں, اگر وہ 15 منٹ کے ڈسٹینس پہ ہو جائے تو وہی ٹرک اتنے ڈیزل میں وہ 20 چکر لگا لے گا. تو جو آپ کی گلیوں میں گاربیج نظر آ رہا ہے یہ سارا اٹھ کر گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن میں پہنچ جائے گا. وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر بیلٹس لگی ہوتی ہیں سیگریگیشن کے لیے, مشینیں لگی ہوتی ہیں سیگریگیشن کے لیے. وہ سیگریگیٹ کرتے ہیں آپ کا ڈسپوزیبل جو کہ ڈسپوز آف ہونا ہے, ضائع ہونا ہے, اور آپ کا ریسائکل مٹیریل جو کہ 30% ہوتا ہے اس میں سے نکل کر جو چیز آپ بجلی بنائیں گے ریسائکل کریں گے وہ الگ ہو جاتا ہے. وہ پھر پیک ہو کے جب رات کو شہر سو رہا ہوگا پھر گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن سے بڑے بڑے کنٹینرز میں روڈ جب خالی ہوں گی پھر وہ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن سے وہ سارا مال, وہ سارا کچرا لینڈ فل سائٹ پہ جا کر آپ اس کو تھرو کریں گے, ڈسپوز آف کریں گے. شہر کو پتہ نہیں چلے گی اس والی بات کا. بڑے ملکوں میں اور جگہوں پہ انہوں نے رات میں گاربیج کے لیے کلیکٹ کرنے کے لیے ٹرین چلاتے ہیں. وہ ٹرین سارے گاربیج اسٹیشنوں سے ہوتی ہوئی جا کے لینڈ فل سائٹ پہ جا کر وہ ختم ہوتی ہے اور سارا کچرا ڈسپوز آف کر, ایک ہی چکر میں سارا کچرا چلا جاتا ہے. اس کے یہ جگہ آپ کہیں یہ جگہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 6 اسپاٹس ہیں. ماسٹر پلان میں میرے زمانے میں اس کو ہم نے اس کو انڈوس کرایا ہوا. ابھی میں دیکھتا ہوں سندھ حکومت ہر تھوڑے دنوں کے بعد ان گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کے لیے اشتہار دے رہی ہے, اشتہار دے رہی ہوتی ہے. میں نے دیکھا کہ اشتہار آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو بنا نہیں رہے. تو کچرا آپ مجھ سے, ہم پہلے تو اسی کچرے کو مینیج کریں گے جب تک گاربیج ٹرانسفر, اور پرماننٹ سولوشن اس کا جو ہے وہ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کو بنانا ہے. یہ شہر گاربیج کے حوالے سے ٹھیک ہو جائے گا. بجلی کا مسئلہ ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ الیکٹرک کی مونوپولی ختم کیے بغیر آپ کراچی کی بجلی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہمیں ہر حال میں اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے اور اس کی جنریشن کے لیے نئے لائسنسز دینے پڑیں گے. اسی طرح سے جس طرح سے جب سیلولر فون کا زمانہ شروع ہوا تھا تو ہمارے پاس ایک کمپنی کے پاس اس کے جب رائٹس تھے تو ہمیں ان کمنگ کال کے بھی پیسے دینے پڑتے تھے اس زمانے میں. اور اس کے بعد جب آپ نے لبرلائز کیا ہے اس کو تو آج آپ ایک رکھی ہوئی سم لگاتے ہیں نا ٹوٹل صرف, تو اس پہ بھی آپ کو پیکج مل جاتا ہے. دنیا میں کہیں آپ چلے جائیں, لندن چلے جائیں, آپ نیو یارک چلے جائیں, آپ استنبول چلے جائیں, آپ سڈنی چلے جائیں, آپ کو ہر جگہ ایک سے زائد, آپ انٹرنیٹ کھولیں ہر کو ایک سے زائد آپ کو بجلی کی کمپنیاں ملیں گی, الیکٹریسٹی کمپنیاں ملیں گی. آپ XYZ کسی کو, ہر نے اپنا الگ الگ پیکج دے رکھا ہے. کیسے ہوگا؟ انہی لائنوں کو آپ استعمال کریں. جو بھی اس کو استعمال کرے گا جو کمپنی والا وہ اس کا رینٹ دے گا آپ کو, اور یہ اپنی کمپٹیشن میں ہمیں صارفین کو سستی بجلی دیں گے. اور ہمارے پاس آپشن ہوگا کہ کوئی اگر ہڑتال کر رہا ہے یا لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے, میں اس کی بجلی ختم کروں گا, دوسرا کارڈ استعمال کروں گا. میں دوسرے, جس طرح سے آج آپ ایک سم چینج کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنی بجلی چینج کر سکتے ہیں. یہ کام وفاقی حکومت 3 مہینوں میں کر سکتی ہے, آرام سے کر سکتی ہے. اس لیے کہ آج بھی بگیسٹ شیئر ہولڈر کی الیکٹرک کی یہ وفاقی حکومت ہی ہے.
وفاقی حکومت ہے، اور اگر یہ جو لیٹیگیشن میں جو چیزیں گئیں اگر ان کے بھی شیئر انہوں نے لے لیے تو پھر تو میجورٹی شیئر ہولڈر ہو جاتے ہیں. بجلی کا مسئلہ اس کے علاوہ حل ہی نہیں ہے، بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹرانسپورٹ ہے، ٹرانسپورٹ میں ہمیں کسی بھی دنیا میں ماس ٹرانزٹ جو ہے کہ بغیر وہ شہر نہیں چلا سکتے. اب آپ پوچھیں گے بھائی مصطفیٰ کمال تم نے کیوں نہیں بنایا ماس ٹرانزٹ؟ کسی بھی دنیا میں کسی سٹی حکومت نے بنایا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بلینز آف ڈالر کا پروجیکٹ ہوتا ہے. اس کو ہمیشہ ملک کی ریاستی وفاقی حکومت بنا کر دیتی ہے، چلاتی اس کو سٹی گورنمنٹ ہے. تو اس شہر میں وفاق جو ہے وہ ماس ٹرانزٹ بنوا دے اور شہر کے ہینڈ اوور کرے. یہ جو بی آر ٹی کا کانسیپٹ تھا پہلی دفعہ یہ مصطفیٰ کمال لے کر آیا. یہ جو 6 کوریڈورز آئیڈینٹیفائی آج جس پہ آپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ اوپر بسیں نہیں چلا پا رہے، عجیب جو ہے وہ مس مینجمنٹ کی ایک انتہا ہے کہ اربوں روپے کا انفراسٹرکچر تیار ہے اور آپ اس پہ بس نہیں چلا پا رہے. اب 2 سال ہو گئے اس پہ اوپر آپ بس نہیں چلا پا رہے. تو اب اس پہ کیا کہی جا سکتی ہے بات؟ تو ماس ٹرانزٹ کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں جو بات کر رہا ہوں کوئی ایک بات ایسی نہیں کہ صرف تنقید برائے تنقید اور ہمارے پاس سولوشن ہے. اور سولوشن کیوں ہے؟ یہ وہ کتابوں سے پڑھ کر نہیں ہے، یہ وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی سولوشن نہیں ہے. ہم نے 4 سالوں 4.5 سالوں تک راتوں کو جاگ کر، بارش میں کھڑے ہو کر، دھوپ میں کھڑے ہو کر، بستروں کو چھوڑ کر، رشوتوں کو چھوڑ کر، ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کام سمجھایا ہے، سکھایا ہے. کراچی دنیا کے 70 ملکوں سے بڑا شہر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے چلوایا. اس زمانے میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا. آج یہ شہر دنیا کے 4th ورسٹ لیونگ سٹیز میں شامل ہے. تو اللہ نے ہمیں کام سمجھایا سکھایا ہے. آپ نے پانی کی بات کی، آپ نے سیوریج کی بات کی، آپ نے گاربیج کی بات کی، آپ نے الیکٹریسٹی کی بات کی اور آپ نے ٹرانسپورٹیشن کی بات کی. اوور آل جو انفراسٹرکچر ہے، جو روڈز ہیں آپ کی، جو آپ کے پارکس ہیں، جو پبلک پلیسز ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے اور آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا آپ کا لائن آف ایکشن ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کے ہاتھ میں پاور ہو تو آپ اس کو کس طرح ایگزیکیوٹ کریں گے؟ اسفر بھائی 24 گھنٹے میں جو آپ نے جن پارکسوں کا ذکر کیا، مینٹیننس کا ذکر کیا، سڑکوں کا ذکر کیا، 24 گھنٹے میں آپ کو فرق نظر آنے لگے گا. 24 گھنٹے میں. I'm not claiming big. میں کوئی بھی بات ایگزیجریشن کر کے نہیں بیٹھتا. 24 گھنٹے میں، اس لیے کہ آج بھی سسٹم میں اتنی کیپیسٹی ہے، اتنا پیسہ ہے کہ یہ ساری مینٹیننس کر سکتے ہیں، گھاس لگا سکتے ہیں، اس کو پانی دے سکتے ہیں بہت آرام سے. چونکہ اگین وہ بات ہو جائے گی پھر کہ میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ آپ کے سسٹم میں آج کرپشن ہے، اور کرپشن اس لیے ہے کہ جب اوپر سے ہی کرپشن ہو رہی ہو تو نیچے والوں کو کون پوچھے گا؟ افسروں کو کون پوچھے گا؟ یو سی چیئرمین کو کون پوچھے گا؟ تو جب آپ کا سربراہ کرپٹ ہو جائے اور کرپشن ہو رہی ہے وہاں پہ، تو پھر یہ ہوتا ہے جو کراچی میں ہو رہا ہے. تو آپ نے اربن سینٹرز کی بات کی اور آپ کی بات میں بڑا وزن دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ بات بیسیکلی ایک پریکٹیکل ایکسپوجر اور فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کے بات ہے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آج آپ کی پارٹی جو ہے نہ وہ پروونشل اسمبلی کا پارٹ ہے، نہ وہ نیشنل اسمبلی کا پارٹ ہے، نہ وہ سینٹ کا پارٹ ہے، نہ وہ سٹی گورنمنٹ کا پارٹ ہے. آپ اپنی پارٹی کو کدھر دیکھتے ہیں؟ اس کی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کا کیا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ تمام چیز پارٹی سے ہوتی ہے. مصطفیٰ کمال پہ جو آپ کے بہت سارے مخالفین ہیں ان کا بھی ٹرسٹ ہے، لیکن جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے، جو ایک لوگ مس ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ ان کو یہ فیئر فیکٹر ہے ڈسپائٹ دیئر لائکنگ اور ڈس لائکنگ کہ آپ کی پارٹی میں وہ آپ کا انفراسٹرکچر بلڈ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے جس بیس پہ آپ چیزیں کریں گے. اس بارے میں آپ کا کیا ویو ہے اور کیا آپ کا روڈ میپ ہے؟ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری پارٹی کے پاس ایم این اے ایم پی اے اسمبلی میں کوئی ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے. یہ ایک پبلک وہ ہے اور نہیں یہ ریئلٹی ہے. نہیں یہ ریئلٹی، یہی وجہ ہے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. یہ ریئلٹی ہے. میرا جواب یہ ہے کہ جبھی تو پاکستان کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس سیٹ ہوتی تو پاکستان کا یہ حال نہیں ہوتا. جہاں جہاں ہماری پینیٹریشن ہوتی، آج حالات اور نے ثابت کر دی ہیں. نہ مانے میری بات، لیکن ہم تو کہتے ہیں اس والی بات کو کہ بھائی صحیح، بالکل صحیح بات ہے. بھائی ہمارے پاس سیٹیں نہیں ہیں، نہ ہم سین اسمبلی میں ہیں، نہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں، نہ ہم سٹی میں ہیں. تو جبھی تو یہ حال ہے، جبھی تو ہم ان مسائل کو ہم آج کچرے کو رو رہے ہیں. نیوکلیر ٹیکنالوجی والا ملک، ہاں جو ہے وہ نیوکلیر ویپن بنا رہا ہے، کچرا نہیں اٹھا پا رہا. بجلی بڑے شہر میں لوٹ ہے. تو یہی حال ہے. تو ہم نہیں رہیں گے، تو ہم جب تک اسمبلیوں سے باہر رہیں گے تو پاکستان تو ایسے ہی رہے گا پھر. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ جی ہماری پارٹی میں اسفر صاحب کے مصطفیٰ کمال کے اوپر ٹرسٹ ہے، لیکن اس کی ٹیم کا جو ہے نہیں پتہ چل رہا. میرا آپ سے یہ نیشنل فنومنا ہے. میرے پاس بہت بڑی ٹیم ہے. میرے پاس ڈاکٹرز ہیں، میرے پاس وکلا ہیں، میرے پاس سینئر پولیٹیشنز ہیں، میرے پاس پی ٹی آئی سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ایم کیو ایم سے آئے ہوئے لوگ ہیں، نیوٹرل لوگ ہیں.
لیکن اس کو دنیا نہیں جانتی. اچھا اس کی وجہ ہے جیسے کہ ٹی وی بلاتا ہے مصطفیٰ کمال کو, اس کے بعد نیچے کسی کو لیتا نہیں ہے وہ, اس لیے کہ اس کو مصطفیٰ کمال چاہیے, اس 2-4 لوگ اور چلے جاتے ہیں. میں آپ کو صرف یاد دلاتا ہوں, آج عمران خان صاحب کے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو 25 لوگ نظر آتے ہیں, لیکن یہ 2013 سے پہلے مجھے عمران خان کے علاوہ کوئی دوسرا نام یاد کر کے کوئی بتا دے, جبکہ اس وقت بھی ان کے پاس لوگ تھے. تو جب آپ کوئی الیکشن جیتتے ہیں, یہی 8 MPAs کوئی جا کے ٹی وی پہ بیٹھیں گے نا, اگلے دن وہ جو ہے پاپولر ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے, صرف پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا نہیں پتہ. میں جو یہ بات کر رہا ہوں اپنی بیس پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات میں پوری ٹیم کی, میں آج سروائیو ہی نہیں کر سکتا. کیا یہ آپ کا کمیونیکیشن فیلیور نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم کا آپ کی عوام کو نہیں پتا؟ یہ کیا اس پہ آپ نے کبھی فوکس کیا ہے کہ اس کو کس طرح سے اویئرنیس اس کی کریٹ کی جائے؟ ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ حالات 19-20 رہیں گے, اس وقت تک رہیں گے جب تک ہمیں مینڈیٹ نہیں مل جاتا اور وہ لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹیگ نہیں لگ جاتے, وہ مشہور ہی نہیں ہوں گے مجھے پتا ہے. اس لیے کہ جو ہے وہ آپ کا بندہ مشہور ہوتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر. ٹی وی والوں کو چاہیے کہ جو کوئی MPA ہو, کوئی MNA ہو, ہمارا آدمی جب جاتا ہے, ہمارے پاس قابل لوگ پڑے ہوئے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ان کی وہ اس وقت اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. تو یہ جب میں نے آپ کو مثال دی نا, عمران خان کے 2013 سے پہلے عمران خان کے علاوہ دوسرا نام نہیں آپ بتا سکتے, لوگ نہیں جانتے ان کو دوسرا نام کو, لیکن ایک دم سے آج 25 لوگ ہیں. یہ جو آج لوگ ٹی وی پر آتے ہیں ان کو پہلے کوئی جانتا تھا. اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایوالو ہو رہی ہے چیز. بالکل. اچھا, ہمارا بیسکلی جو یہ کانورسیشن ہے وے فارورڈ فار پاکستان, اور ہم ڈفرینٹ منسٹرز کے ساتھ ابھی ایک پروگرام جاری رکھیں گے, 10-12 منسٹرز کو ہم ہوسٹ کریں گے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ انڈسٹریز کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لاسٹ جو 3 پروگرام ہوئے اس میں انفارمیشن منسٹری پہ, ایجوکیشن پہ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ ہم نے اپنا ہاف پروگرام اس کو ڈسکس کیا, اور ہمیں فیڈ بیک یہ آیا کہ بیسکلی یہ وہ باتیں ہیں جو ٹی وی پہ نہیں ہوتی اور ہم نے کبھی سنی نہیں ہے, اور وہ بڑا پازیٹیو سرپرائز تھا لوگوں کے لیے. میں پرسنالٹیز کو ڈسکس نہیں کرتا, لیکن جب آپ کی شخصیت کی بات ہوتی ہے, اور 80s میں آپ شروع ہوئے, اور ایک وقت آیا کہ اس کراچی میں جو پارٹی یہاں پہ رول کرتی تھی, اس اربن سینٹر میں جو پارٹی رول کرتی تھی, اس میں اگر الطاف حسین صاحب کے پاس کوئی دوسری شخصیت تھی, یا جو لوگ اس پارٹی کے مخالف تھے, اس لیڈر کے مخالف تھے, اور اگر انہوں نے دوسرے کسی شخص کو لائک کیا ڈسپائٹ دیئر اپوزیشن, وہ آپ تھے. اور یہ ایک ایسا انڈینیبل فیکٹ ہے جو میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک ریالٹی ہے. میرا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے الطاف حسین کو تقریباً 25 سے 27 سال کلوزلی فرسٹ ہینڈ دیکھا, اور آپ ان کے بالکل ون آف دا بیسٹ, مطلب آئی تھنک دا نمبر 2 تھے آپ پوری پارٹی میں. کیا الطاف حسین فیکٹر آج بھی اس شہر میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیے, الطاف حسین بڑا میرٹ بیس آپ سے وہ چاہیے, اور ایک طرف ان کی ایک شخصیت ہے جو میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا شخصیت ہے, لیکن جو ایک بہت بڑا عرصہ گزرا, اس پورے عرصے میں الطاف حسین کی کن باتوں نے آپ کو انسپائر کیا؟ اور میں کس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں ایک پروفیشنل ہوں, ہمارا کارپوریٹ پاکستان گروپ ایک پروفیشنل سے گروپ ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک لیڈر 1991 میں پاکستان سے باہر جاتا ہے اور وہ 22 سال اس سسٹم کو باہر سے بیٹھ کے آپریٹ کرتا ہے. اب اس کے پیچھے آپ کے مافیا تھا, جو بھی تھا, لیکن یہ اس دنیا میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری کوالٹیز ہوں گی, بہت سارے پیچھے اس کے سمٹمز ہوں گے, بہت ساری چیزیں ہوں گی. اوور آل آپ کا کیا ویو ہے؟ اور اس کے بعد میں آپ کا لاسٹ کوسچن کروں گا اور ہم اس کنورسیشن کو آج کی کلوز کریں گے. میں آپ کی آخری بات سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ الطاف حسین کا اس وقت جو ہے وہ کیا اسٹیٹس ہے ان کے فنومنا کا. دیکھیے, الطاف حسین صاحب کا جو فنومنا ہے, وہ الطاف حسین صاحب اس کو زندہ اب نہیں رکھ سکتے, اس کو ان کی مخالف قوتیں زندہ رکھ سکتی ہیں. فار انسٹنس کہ جب آپ کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خیبر پختونخوا سے لا کر کسی کو DC بنائیں گے, تو آپ نے الطاف حسین کا ہی کام کر رہے ہیں. بیسکلی آپ انہی کی جو ہے وہ باتوں کو سچ ثابت کر رہے ہیں. آپ کراچی کے نوجوانوں کو روزگار نہیں دیں گے, آپ ان کا کام کر رہے ہیں. آپ کراچی میں کچرا نہیں اٹھائیں گے, بولیں گے اختیار نہیں, لوگ الطاف حسین. تو بیسکلی الطاف حسین صاحب ان تمام جو ڈیسپونڈنسیز ہیں, یہ تمام میزریز ہیں, اس میں وہ زندہ ہیں. دا مومنٹ آپ اس شہر میں کے مسئلے مسائل بیسک حل کر دیں گے, people will forget him. People have disowned him so far. دیکھیے, الطاف حسین کا اگر صاحب کا فینومنا ہوتا تو میں اپنے گھر سے نکل کر آپ کے اس اسٹوڈیو میں نہیں آ سکتا تھا. جب تھا
تو لوگ نہیں کر سکتے تھے کام, لوگ جان دینے ہم نے دیکھا ایکسپیرینس دیکھے, ٹھیک ہے, ہم اور ہم اس ملک کے پرائم منسٹر اس کراچی میں نہیں کر سکتے تھے. آج جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے, لوگوں کو اس والی بات کو سمجھنی چاہیے کہ یہ ہمارا کردار ہے. یقیناً لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بہت بڑا رول ہے, لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز پچھلے 35 سالوں سے کراچی میں ہیں, اور آپریشنوں سے اگر یہ معاملات حل ہوتے تو 1992 سے بڑا آپریشن جو ہے وہ کراچی میں نہیں ہوا, روز 20 لڑکے مارتے تھے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جا کر ملک چلانے والوں کو الطاف حسین سے بیٹھ کر کمپرومائز کرنا پڑا, پھر 20 سال جو ہے کمپرومائز کرنا پڑا ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود. آج کیونکہ ان کا وہ ایلیمنٹ موجود تھا, انٹیکٹ تھا. آج ہم نے وہ جو نوجوان ان کے لیے استعمال ہوتے تھے, ہم نے ان نوجوانوں کو دل اور دماغ پر کام کیا ہے اور ان کو سمجھا. اور ہماری بات اس لیے اثر کرتی ہے کہ ہمارے پاس کردار ہے, ہمارے پاس کردار ہے. ہم اس کردار کی وجہ سے, جب میں اور انیس قائم خانی صاحب آئے تو ہمارے پاس اگر کوئی سب سے بڑا ہتھیار تھا تو ہمارا کردار تھا. اس کردار کی وجہ سے جب ہم نے بات کی تو لوگوں نے ہماری بات, نوجوانوں نے ہماری بات مانی, اور آج الطاف حسین صاحب کے لیے کوئی ہتھیار اٹھانے کے لیے اس شہر میں تیار ہیں. ایک تو یہ لیکن وہ زندہ اس وقت رہے گا, وہ فینومینا ان کی بات, ان کی آواز, جب تک آپ اس شہر کو سرو نہیں کرتے. جب آپ اس شہر کو سرو کر دیں گے, اور آسانی سے سرو کر سکتے ہیں, آپ پانی دے دیں, سیوریج اٹھا دیں, آپ یہ اقربا پروری ختم کر دیں, آپ یہ خیبر پختونخوا سے ڈلا کے ڈی سی لگانا بند کر دیں, شہر ٹھیک ہو جائے گا. آپ یہ جعلی ڈومیسائل پہ کراچی والوں کی جگہ پہ آپ لوگوں کو روزگار دینا بند کر دیں, کراچی ٹھیک ہو جائے گا, بالکل ٹھیک, سب بھول جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کی کوالٹیز جو ہیں وہ کیا تھیں. دیکھیے, ایتھنک جب آواز لگی اور اس وقت جو اس صوبے میں جو اربن اور رورل ڈیوائیڈ ہو چکا تھا سارا, یہ محترمہ فاطمہ جناح کے بعد, اور پھر یہ اردو بل کے والے واقعے کے بعد, اور پھر اس کے بعد جو کلیشز ہو گئے, آبادیاں آپس میں لڑ گئیں, جو ہے وہ پھر کلنگز ہو گئیں, اس کے بعد الطاف حسین صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی بڑا طبقہ جنون کی حد تک جڑ گیا. ہم سب لوگ اس میں شامل تھے. بہت سارے نوجوانوں نے کہا بھئی یہ ہمارا مسیحا ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دینی ہے, یہی ہمارا مسیحا ہے, سروائیول ہے. اور وہ کہتا نا کہ رہنما چاہیے منزل, امین اس حد تک چلے گئے. خیر اس سے امین عجیب, ابھی تو کہنا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ لیکن اینی ویز یہ عجیب سی بات تھی بڑی کہ وہ ایسے ہی لوگوں نے اس پارٹی کو تباہ کیا اس پہنچ پہ. الطاف حسین کو اگر خراب کرنے میں کسی کا رول ہے تو اسی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ نعرہ دیا ہوگا کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. اور رہنما بھی ایسے ہی تھے, ابھی میں کیا بولوں, کہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ ان کا کام اتر رہا ہے, ان کے خلاف کام ہو رہا ہے, ان کو اسنب کرنا چاہیے تھا, نہ کہ انہوں نے دیواروں میں چوکنگ کروا دی. تو یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کا ویژن اتنا آگے ہوتا ہے کہ دیوار کے پیچھے دیکھ سکے. اس کو پتہ ہونی چاہیے والی بات کہ یہ بات ریشنل نہیں ہے. لیکن انہوں نے اسی طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ کیا, اور ایسے لوگوں نے جو ہے وہ شعر و شاعری کے ذریعے اپنا جو ہے وہ کام اتار دیا اور آج پارٹی کو یہاں پر پہنچا دیا. اینی ویز دوسری بالکل کوالٹیز ان کے ساتھ ساتھ, اس زمانے میں ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا حلقہ احباب تھا جو کہ ان کی غیر موجودگی میں اس پارٹی کو چلاتا تھا. بیسکلی دے آر دا ون, اور ان کی لائلٹی کا کوئی میچ نہیں تھا الطاف حسین سے. یعنی کہ ان کے دور رہنے کے باوجود بھی یہاں جو گراؤنڈ پہ لوگ تھے, ان کی اٹیچمنٹ تھی الطاف حسین صاحب سے, وہ اتنی آؤٹ کلاس تھی کہ یہاں پر وہ 22 سالوں سے ان کی اجارہ داری اور رول رہا. اور ڈیفینیٹلی ایک فیئر فیکٹر تھا, ایم کیو ایم میں ڈسینٹ کرنے کی کسی کو جرت مجال نہیں تھی. بالکل فیکٹ فینومینا ہے. بھائی میں نے بھی پارٹی چھوڑی تو میں اپنے گھر پہ تھوڑی رکا, مجھے شہر چھوڑ کر جانا پڑا. لیکن میں لڑائی نہیں کر سکتا. مجھے جو ہے وہ آپ جب پارٹی چھوڑتے ہیں تو آپ کو جو ہے شہر چھوڑنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے, آپ مار دیے جاتے ہیں, آپ کے گھر والے مار دیے جاتے ہیں. تو یہ والا فیکٹر بالکل تھا یہ, لیکن صرف اس فیکٹر کی وجہ سے پارٹی نہیں چلی. وہ ایک بہت بڑے جینوئن قسم کے جنونی لوگوں کا ایک بہت بڑا ایک حلقہ احباب تھا جنہوں نے الطاف حسین صاحب کو یہاں تک جو ہے وہ لے کر آئے. What is the way forward for Pakistan with a special focus on Karachi? What is Mustafa Kamal's message, and what is your view, and what is your roadmap, your final concluding remarks? پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ ہے. اختیارات اور وسائل کا ایک جگہ ارتکاز ہو جانا, اور یہ اتنا پیسہ ہے کہ یہ 4 سے 5 لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. پاکستان کا وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو لبرلائز کریں, ایڈمنسٹریشن میں, پیسوں میں لبرلائز کریں. ہم سینس آف پارٹیسپیشن کریٹ کریں تھرو سینس آف اونرشپ کریٹ کریں تھرو سینس آف پارٹیسپیشن. یہ جو ہمارے پاس اسکولز ہیں, یہ جو ہمارے پاس اسپتال ہیں, یہ جو ہمارے پاس لوکل نیچے نمائندے ہیں, جب تک پیسہ ٹرکل ڈاؤن پاکستان کے وسائل یہاں تک نہیں ہوں گے, پاکستان کھڑا نہیں ہو پائے گا. جس طرح سے ایک
کے اندر اگر آپ کی شریانوں میں آپ کے رگوں میں خون نہ جائے تو وہاں پر ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو جاتا ہے. صرف مین جگہوں پہ تو بلاکٹ آ جاتی ہیں. پاکستان کے اختیارات اور وسائل میں بلاکٹس آ گئی ہیں. ان بلاکٹس کو کر کے تمام جگہوں پر یہ خون پہنچانا پڑے گا. جب یہ پورا جسم نشو نما حاصل کرے گا, اس کو اوپر جائے گا. یہ ایک تو یہ فنڈامنٹل ہمیں یہ سیکھنا سمجھنا پڑے گا. دنیا میں کہیں پہ بھی لوکل گورنمنٹ کو با اختیار کیے ہوئے, جن ملکوں میں آج آپ جانے کے لیے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے کی ویزے کی لائن لگاتے ہیں, جو ہم سے 300 سال آگے چلے گئے, انہوں نے اس والی بات کو سمجھ لیا ہے کہ اختیارات اور وسائل کو اپنے نیچے لیول تک منتقل کر دیا جائے. جن جن ملکوں نے یہ نہیں کیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, وہ ٹوٹ گئے, وہ ختم ہو گئے, وہ تباہ برباد ہو گئے. اور یہیں سے کوئی کرپشن نیب نہیں روک سکتی. ایک عام آدمی کو یہ پتا ہو کہ اس کے محلے میں جو اسکول ہے اس کے پیسے فلاں گھر میں جو بندہ رہتا ہے وہ یوسی ناظم ہے اس کے پاس آ رہے ہیں, اگر دیکھے گا وہ محلے والا یہ دیکھے گا کہ اس ناظم کی عیش اور عشرت میں جو ہے وہ تیزی آتی چلی جا رہی ہے اور میرے بچے کے اسکول کی کوالٹی گرتی چلی جا رہی ہے, محلے والے ایک دن جمع ہوں گے اور اس کو گریبان سے پکڑیں گے. یہ جو محلے والوں کا جمع ہو کر اس کو گریبان سے پکڑنا ہے نا, یہ محلے والوں کا ہاتھ ہی نیب کا ہاتھ ہوگا. کوئی نیب ادروائز آ کر کہیں سے اس کو نہیں پکڑ سکتی. یہ محلے کی, اور پھر اگلی دفعہ محلے والے اس کو چینج کر دیں گے. آج آپ کا ایم پی اے نالیاں بنوا رہا ہے, آج آپ کا ایم این اے جو ہے وہ پارک بنوا رہا ہے, جس کا کام ہے آج اس کو آپ ڈیولپمنٹ کے فنڈ دیتے ہیں. او بابا, کون سے آئین اور قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا؟ ان کا تو کام ہی نہیں ہے ڈیولپمنٹ کا, ان کا تو کام ہے لیجسلیشن کرنا. ملک کے لیے اچھے قانون, ہاں آپ ان کو آفس دیں باقاعدہ. ہم کہہ رہے ہیں وے فارورڈ یہ پاکستان کے سارے ایم این ایز کے لیے آفیسز بنائے جائیں, پاکستان کے سارے ایم پی ایس کے لیے آفیسز بنائے جائیں, ان کو 3-3 4-4 لوگوں کے ریسرچ کا سٹاف دیا جائے, ان کا ہر کسی کا ایک آفس ہو, وہ جا کر آفس میں بیٹھیں اور ملک کے لیے اچھی قانون سازی کریں. رہی بات ڈیولپمنٹ کی, ایک پارک سے لے کر اسکول سے لے کر ہیلتھ سے لے کر کچرا اٹھانے سے لے کر پانی کی پرابلم, ٹیکس کلیکشن, بلڈنگ کنٹرول, نئے ماسٹر پلان, یہ سب چیزیں, بجلی, تمام یوٹیلیٹیز, یہ سب چیزیں نیچے ڈیوالو ہو کر لوکل گورنمنٹس کے پاس جائیں, ٹاؤنز کے پاس جائیں, یونین کونسلز کے پاس جائیں. جب جا کر پورے پاکستان میں سینس آف پارٹیسپیشن جائے گی اور سینس آف اونرشپ جائے گا. اور یہ جو آپ کی خارجہ پالیسی, ہم آپ کہیں گے یہ مصطفیٰ کمال تو لوکل بات کر رہا ہے. یہاں سے آپ کی جب ریونیو جنریشن ہوگی, جب ہر آدمی ولنگلی, آج آپ طرح کے آپ ایف بی آر نوٹسز نکالتا ہے, ٹیکس کلیکشن نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی اونرشپ نہیں ہے آپ کے پاس, لوگ آپ کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. جب اس کے محلے سے اس کو ہسپتالوں سے دوا مل رہی ہوگی, جب اس کے بچوں کو بغیر فیس دیے اس کو تعلیم مل رہی ہوگی وہاں پر, تو وہ اپنے ہمیں ایجوکیشن اور اس کو آگے کرنا ہے, تو وہ اپنے ٹیکس بھی دے رہا ہوگا. وہ آپ اس سے ٹیکس لیں گے تو وہ ٹیکس دے گا, پھر آپ کی کلیکشن بنے. جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے نا, تو جب آپ باہر کسی ملک کے سامنے جا کر عزت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی خارجہ پالیسی اپنی ٹرمز پر طے کر سکتے ہیں. ورنہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, آپ کو دوسروں کی بات ماننی پڑے گی اگر ہم صرف یہ باتیں کرنے. اور یہ میں پہلے والے عمران خان صاحب والی بات نہیں کر رہا, وہ بھی یہ والی بات کرتے تھے. میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو یوٹوپین بات نہیں کر رہا, میرا کوئی اس کے اوپر یو ٹرن نہیں ہوگا. میں آپ کو پریکٹیکل گراس روٹ لیول کی بات بتا رہا ہوں. یہ اسی پیسے میں جو آج آپ کے پاس پیسہ ہے, ہم اس کو لیکیجز کر رہے ہیں, اس پیسے کو ہم اس کا ریونیو, ہم اس کا کلیکٹیو, ہم اس کا گین نہیں اٹھا پا رہے. تو وے فارورڈ فار پاکستان اس لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آئین میں ایسی چیزیں ڈالنی پڑیں گی کہ جہاں سے آپ کسی ایک وزیر اعلیٰ یا کسی ایک وزیر کے اوپر آپ اس کی ایما پر نہ چھوڑیں, اس کو پابند آپ سمجھیں کہ انسان تو برا ہی آئے گا اس جگہ پہ. وہ قانون ایسا ہو, وہ آئین ایسا ہو کہ وہ انسان برا بھی آ جائے تو وہ برائی کر نہ سکے. ہم اس کو قانون, تو 18ویں ترمیم میں ترمیم کی ضرورت ہے کہ کسی وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار نہ رہے کہ اس کا دل چاہے تو کسی شہر کو پیسے دے, اس کا دل نہیں چاہے تو وہ پیسے نہ دے, اس کا دل چاہے تو پی ایف سی ایوارڈ دے, اس کا دل نہ چاہے تو دے. یہ کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت تیزی سے آپ کو جو انہی اختیارات اور وسائل میں آپ کو اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا. دس از دا وے فارورڈ ٹو می. آئی مین شارٹ ٹائم میں اتنی ہی بات ہو سکتی ہے, اس کی بڑی ایلیبریشن ہے, بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی اس وقت ٹائم نہیں ہے. بہت شکریہ سید مصطفیٰ کمال صاحب. اور بیسیکلی جو ہماری وے فارورڈ فار پاکستان سیریز کا جو پرپز ہے
وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے جو لیڈرز ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو کارپوریٹ لیڈرز ہیں، جو سول سوسائٹی لیڈرز ہیں، ان کے خیالات سننا چاہتے ہیں اسٹیٹ کے ڈفرینٹ ایشوز پہ. اور یہ ہماری سیریز آگے جاری رہے گی. اس پہ گورنمنٹ سے لے کے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز اور اس کے بعد سول سوسائٹی لیڈرز کو ہم انوائٹ کریں گے. مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ میں نے زیادہ فوکس اربن سینٹرز پہ، خاص طور پہ کراچی رکھا، بیکاز یہ ایک بہت برننگ ایشو ہے. آپ ملک کے کسی حصے میں کوئی ڈیبیٹ کر لیں، کراچی کے بغیر وہ ایشو انکمپلیٹ ہے. اور میں نے کوشش کی کہ وہ ڈفرینٹ ایشوز پہ ہی بات کریں، ایک روڈ میپ کی بات کریں. کراچی کے جو پرابلمز ہیں وہ کراچی والے فیس ضرور کرتے ہیں، لیکن کراچی کے لوگوں کو بھی نہیں معلوم کہ کراچی کے ایکچوئل ایشوز کیا ہیں. تو اس پہ ہم نے ایک سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کی، جو نارملی میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میڈیا پہ نہیں دیکھتے. تو ہمیں ان چیزوں پہ فردر اس کو پروپاگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ایشوز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے، ایون انہوں نے وہ ایشوز بھی آئیڈینٹیفائی کیے جس سے اس وقت کے میئر کو یا سٹی گورنمنٹ کو پاور مل رہی ہے. تو بات جو باٹم لائن مجھے ان کی بات سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ شخصیات آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی. اس ملک کا سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس ملک کا سسٹم سسٹینیبل ہونا چاہیے. اور یہ ملک سب سے پہلے ہے. آرگنائزیشنز، انڈیویجولز، جو پارٹیز ہیں وہ کبھی بھی آپ کی پرائیورٹی نہیں ہو سکتی. وہ آپ ان کی پرسنل لائکنگ ہوتی ہے، ڈس لائکنگ ہوتی ہے، بلکہ ملک سب سے بڑا ہوتا ہے. اور پاکستان آپ کی اصل پارٹی ہے. تو اس پاکستان کے لیے ہمیں اپنے اختلافات کو بھلا کے، اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو بھلا کے اس کنٹری کے لیے کام کرنا چاہیے جو اس کنٹری کے لیے بہتر ہے. اور ہمارے اندر ایز نیشن یہ کریج ہونی چاہیے کہ ہم اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہہ سکیں. ہم اگر کسی پارٹی کو لائک کرتے ہیں تو اس کی اچھی بات کو ضرور پروپاگیٹ کریں، بٹ اگر اس کے کوئی غلط کام ہیں اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں. یہ پبلک پریشر ہوتا ہے خاص طور پہ آج کل کی اس ڈیجیٹل ورلڈ میں، کہ وہ پریشر اس پارٹی کو مجبور کرتا ہے اپنا فیصلہ واپس لینے میں یا اپنی ڈائریکشن صحیح کرنے میں. اسی طرح سے اگر ہم کسی پارٹی کو ڈس لائک کرتے ہیں تو ہم اس کے غلط کام کو غلط ضرور کہیں، بٹ ہم اس کے اچھے کام کو ہمیشہ اپریشیٹ کریں. اگر ایز نیشن ہم اس پالیسی کو پریکٹس کرتے ہیں، اگر اس رول کو پریکٹس کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ون نیشن ہوں گے. جیسے بہت سارے ایشوز پہ، کشمیر کے ایشو سے لے کے بہت سارے ایشوز پہ ہم ایک آواز ہوتے ہیں. اس طرح سے ہم اگر ایک آواز ہو جائیں تو اس ملک کے مسئلے مسائل سالو ہوں گے. اگر اگین ایک بات آتی ہے کہ کردار ہونا چاہیے، ایک ول ہونی چاہیے. اور اگر ایک ول آپ کے اندر ہوتی ہے تو اس ملک کا جو پوٹینشیل ہے، آپ اگلے 10 سے 15 سالوں پہ اس پر اگر فوکس کریں تو آج سے 15 سال بعد ہم ایک صحیح ڈائریکشن پہ آئیں گے. یہ یہاں پہ دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی ہوں گی، لیکن کم از کم آپ ایک ڈائریکشن میں آنے کے لیے آپ کو 15 سال چاہیے. اس کے بعد جو اگلے 15 سال ہوں گے وہ آپ کی پراسپیرٹی کے سال ہوں گے. تو ود دس نوٹ وی آر کلوزنگ دس کانورسیشن. اور اب نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک اور لیڈر کے ساتھ، ہماری نیکسٹ جو کانورسیشن ہے وہ بیسیکلی سینیٹر شہری رحمان کے ساتھ ہے، جو پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتی ہیں اور جناح انسٹیٹیوٹ کی چیئرپرسن ہیں. تو نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ حاضر ہوں گے. ود دس نوٹ دا میٹنگ از ایڈجرن. آپ سب کا بہت شکریہ. اور ہمارا یوٹیوب چینل جو نٹشل کانفرنس کا ہے اس پہ یہ ویڈیو آپ کو اویلیبل ہوگی، اور جو پچھلی ساری کانورسیشنز ہیں وہ بھی اویلیبل ہوگی. تھینک یو.